جی، ہم پروگرام کا آغاز کریں۔ جی آپ شروع کریں۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آداب، السلام علیکم۔ چراغ ہمیش کی تفہیمی نشست کے تحت ہم آپ کی خدمت میں۔ ہم نے آج موضوع لیا ہے ایبسرڈ لٹریچر۔ تھیٹر ویسٹ میں تو تھیٹر کے سطح پہ زیادہ اس پر بہت کام ہوا ہے۔ ہمارے ہاں ادب میں اس کی کیا صورتحال ہے؟ ایبسرڈ لٹریچر کو اردو میں ہم نے اپنی جب اس کا ایک فلائر بنا رہے تھے تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم اس کو اردو میں کیا نام دے سکتے ہیں اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہو سکتی ہے۔ تو ایک جو خیال آیا، جو سمجھ میں آیا کہ اس کا عنوان کیا لایانی ادب رکھا جائے، اور اگر لایانی ادب رکھا جائے تو اس پر پھر کیا گفتگو، اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ یقیناً یہاں فکشن کی سطح پہ، ڈرامہ تو خیر ہمارے ہاں اس طرح سے لکھا نہیں گیا، فکشن کی سطح پہ اس سطح پہ لکھا گیا ہے، لیکن اس کی تفہیم کیسے کی جائے اور اس کی دریافت کیسے کی جائے۔ ہمارے ہاں اردو ادب میں یہ ہے، موجود ہے یا نہیں ہے، پوئٹری میں یا فکشن میں، تو اس کو کس طرح سے سمجھا جائے۔ اس پہ راشد جاوید صاحب نے اس موضوع کو سجیسٹ کیا تھا، تو ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ راشد جاوید صاحب ہی اس پر بات کریں گے۔ اس کی تحریک کیوں ہوئی کہ انہوں نے کسی نشست میں انہوں نے اس حوالے سے کوئی افسانہ سنا، تو اس افسانے پر بات ہو رہی تھی، تو اس کو یاوا گوئی کا نام دیا گیا۔ تو راشد صاحب نے اس کو وہ کیا کہ یاوا گوئی تو نہیں کہنا چاہیے، اس کی تفہیم ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں نشست رکھنا ناگزیر ہوا کہ ہم یہ جانیں کہ ایبسرڈ لٹریچر ہے کیا، اور اردو میں ادب میں یہ اپنی جگہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ آج کی پروگرام سے صدارت ڈاکٹر تنویر انجم کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر تنویر انجم جو ہیں، ان کا ایک وسیع نظر ہے مشرق اور مغرب کے ادب پہ۔ اس لحاظ سے ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس موضوع پر ہم سے جب وہ اپنے صدارتی اس پہ آئیں گی تو وہ ضرور ہمیں اور بہتر طور پر سمجھا سکیں گی۔ شریک گفتگو میں باسط میر صاحب ہیں۔ تحقیق اور تفہیمی سطح پہ ان سے درخواست کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کا زیادہ سا وقت یہی ہوتا ہے، انہی موضوع ان کا تحقیق ہے، اسی مختلف موضوعات پر یہ اپنے آپ زیادہ وقت نشست وغیرہ میں شرکت کے بجائے پڑھنے لکھنے میں ہوتا ہے۔ تو ہماری درخواست پہ آج ہمارے ساتھ شامل ہیں، ہم شکر گزار ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالعزیز ملک صاحب کا بھی یہی تعارف ہے کہ ان کا ادب کے حوالے سے تنقید، تحقیق اور اس کی جو معاصر ادب، افسانہ، شاعری سطح پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس حوالے سے آج ان کی گفتگو بھی ہم سنیں گے۔ ڈاکٹر عمیر احمد خان کو میں نے اس لیے زحمت دی ہے کہ ویسٹرن لٹریچر اور خاص کر کے تھیٹر کے حوالے سے جو ایبسرڈ تھیٹر، اس پر عمیر کی بہت اچھی نظر ہے۔ تو ڈاکٹر عمیر احمد خان، آپ سے ہم شکر گزار ہم آپ کے۔ میں اب درخواست پہلے کرتی ہوں راشد جاوید صاحب سے کہ وہ پہلے اپنی گفتگو کا اس ایبسرڈ لٹریچر، جس کو ہم نے اپنے لایانی ادب کی کھوج میں کے عنوان سے وہ کیا ہے، اس حوالے سے نام دیا ہے، تو اس پر گفتگو کریں تاکہ ہم پر بات اس طرح سے کھلے کہ کس طرح سے یہ ہے کیا۔ جی راشد جاوید صاحب۔ جی بہت شکریہ جناب صدر کی اجازت سے۔ یہ کوئی 1-2 ماہ پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک ادبی فورم پر کسی افسانے پر میں نے تبصرہ دیکھا کہ ایک نامور افسانہ نگار نے اس افسانے کو جو پیش کیا گیا وہاں، اسے ایبسرڈ لٹریچر اور یعنی یاوا گوئی، یہ انہی کے لفظ ہیں، کی مثال قرار دیا۔ تو میں نے فوراً اختلاف کیا اور لکھا کہ ایبسرڈ کا مطلب یاوا گوئی نہیں ہو سکتا،
چونکہ دونوں افسانہ نگار اور تبصرہ کرنے والے معروف شخصیات ہیں، اس لیے میں ان کے نام تو نہیں لے رہا۔ البتہ اس دن سے ایبسرڈ لٹریچر یا ایبسرڈ فکشن جو ہے وہ میرے ذہن کے کسی گوشے میں چپک کر سوالات ابھارتا رہا۔ پھر میں نے اپنے طور پہ جو کچھ معلوم کر سکا وہ تو یہ ہے کہ ایبسرڈ لٹریچر ایک ادبی تحریک تھی، اور اب شاید صنف بھی ہے، جو زندگی کے بے معنی پن اور انسانی بے بسی اور دنیا کی لامعنویت کو نمایاں کرتی ہے۔ اس صنف کے مصنفین اکثر انسانی حالت اور وجود کی بے مقصدیت کو موضوع بناتے ہیں، اور اس میں گہرے فلسفیانہ سوالات جو ہیں ان کو بھی زیر بحث لایا جاتا ہے۔ مثلا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا انسانی اعمال کا کوئی مفہوم یا مقصد ہے؟ ایبسرڈ لٹریچر میں کردار جو ہیں وہ عموماً بے ہنگم اور غیر منطقی حالات میں جو ہیں وہ کریٹ کیے جاتے ہیں یا دکھائے جاتے ہیں، اور ان کے مکالمات اور واقعات میں کوئی واضح تسلسل یا مقصد نہیں ہوتا۔ اس ادب کا مقصد انسان کی اندرونی بے چینی اور لاچارجی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے شاید۔ لیکن جو سوال میرے ذہن میں بنے وہ میں اب احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا ایسا ادب یا فکشن جس میں غیر منطقی سوچ، وجودی موضوعات، ڈارک کامیڈی، طنز، اجنبیت اور غیر معقولیت یا بے معنی پن نظر آئے، کیا وہ ایبسرڈ ادب کہلائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا لا یعنی ادب کا مقصد زندگی کے بے معنی پن کو اجاگر کرنا اور روایتی اور منطقی مفہوم کو رد کرنا ہی ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا انسان کے وجودی بحران اور عدم تحفظ کو بیان کرنا لا یعنی ادب کے زمرے میں آتا ہے؟ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کیا کرداروں کے درمیان بے ترتیب اور غیر منطقی مکالمات پر مبنی تحریریں ایبسرڈ لٹریچر کہلائیں گی؟ سیمول بیکٹ، کامیو اور یوجین کے ہاں تو یہ خصوصیات ملتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اردو ادب میں بھی ایسی کوئی مثالیں موجود ہیں؟ یاوا گوئی تو میں سمجھتا ہوں ہرگز اس کا درست ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اس محفل ہوں، میں جو چراغ ہمیش نے اس موضوع کے لیے برپا کی ہے، میری احباب سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں اپنے علم و دانش سے مستفید فرمائیں۔ جی اجلا جی۔ ٹھیک ہے۔ ایبسرڈ لٹریچر جس میں ابھی انہوں نے بات کی، ویٹنگ فار گوڈو ایک پلے ہے سیمل وکٹ کا، اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ چیئر سائنس کو کا، اور بھی تھیٹر میں اس لیے یاد آ رہا ہے کہ تھیٹر کے حوالے سے اس پر تھیٹر میں بہت کام، اس میں ٹرسٹ میں کام ہوا ہے۔ بے مقصدیت یا انسان کا بے معنی ہونا، یا مذہب سے بیزاری، یا جو بھی زندگی سے بیزاری، یہ سب چیزیں جو ملا کے ہے، اس کی وجہ یہ کب سے ہوا، اس لٹریچر کی اس تحریک کی بنیاد کیسے پڑی، اور یہ کیا ایگزسٹ کر رہی ہے ابھی کے لٹریچر میں، اس پہ سب سے پہلے ہم بات زحمت دیں گے ڈاکٹر عمیر احمد خان کو۔ ڈاکٹر عمیر احمد خان، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی؟ جو سوالات راشد صاحب نے اٹھائے ہیں کہ کیا اردو ادب میں جو اس کو کہا گیا یاوا گوئی، کیا اس کا یہ مطلب یہ مفہوم درست ہے، اور اردو ادب میں یہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ ڈاکٹر عمیر احمد خان، عمیر اپنا مائک کھولیے۔ ڈاکٹر عمیر، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ آپ کی آواز تو آ رہی ہے۔ میرے خیال سے ان چلیے کو ملک صاحب، میں میسج کر دیتی ہوں عمیر کو الگ سے۔ ہاں جی آپ ان کو میسج کر دیں۔
एक काम कीजिए मलिक साहब, आप इस राशिद साहब की गुफ्तगू को आगे लेके चलें। हमें समझाइए इस एब्सर्ड लिटरेचर के हवाले से। आवाज सही आ रही है? आवाज आ रही है, हाँ। आप आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, धीमी मेरे आ रही है। ख्याल में अब दोस्तों की अब आवाज हाँ, अब बेहतर है, हाँ। है। आवाज सही नहीं आ रही है। नहीं आ रही है मलिक साहब, आपकी आवाज बहुत टूट रही है। हम आपकी गुफ्तगू सुनना चाह रहे हैं। अब आवाज ठीक आ रही है? अब सही आ रही है, अल्लाह करे सही रहे। अदीबा अकरम भी हमारे साथ मौजूद है। जी। जी मलिक साहब। अब आवाज ठीक आ रही है? आ रही है बिल्कुल। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि जो एब्सर्डिटी है या एब्सर्ड हम्म। लिटरेचर है, इसका ताल्लुक मॉडर्निज्म के साथ है। और मॉडर्निज्म जो है इसका आगाज 20 सेंचुरी के आगाज में होता है। और 20 सेंचुरी के आगाज में जो पॉलिटिकल सूरत हाल बनी है पूरी दुनिया के अंदर, खासतौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार के दरमियान, तो हम्म। इसमें ये सूरत हाल का शिकार हुआ। इस सूरत हाल के दौरान जो उसकी कैफियत है वो उसे सबसे पहले तो पेसिमिज्म की तरफ लेके जाती हैं और फिर वहीं से जो है वो हम्म। अब्सर्डिटी जन्म लेती है। जबकि 20th सेंचुरी में जब मॉडर्निज्म स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले इंसान जो था वो मजहब पर अपना एतकाद खो चुका था और उसकी तमाम तर जो एक्सपेक्टेशंस जिसे हम कह सकते हैं वो साइंस के ऊपर बेस कर रही थी। लेकिन जैसे ही वार होती है और फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उससे जो उसकी उम्मीदें साइंस से वाबस्ता थी वो भी मिसमार हो जाती हैं। और फिर उसके इसी दौरान जो है वो हमें एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी जो है वो उभरती हुई नजर आती है। अब्सर्डिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझना होगा। फिर उसके हम्म। साथ एक पैरेलल फिलॉसफी है जिसे हम निहिलिज्म कहते हैं। हम्म। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म और एब्सर्डिज्म ये एक दूसरे के साथ मिले जुले हुए हैं, एमलगमेशन है इनकी। और तीनों के अंदर जो चीज मुश्तरक है वो यही है कि इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है, इंसान इस दुनिया में क्यों आया है और हम्म। यहाँ अपनी जिंदगी किस मकसद के तहत गुजार रहा है। और फिर क्या इस दुनिया के बाद कोई और दुनिया भी है। ये वो सवालात हैं जो इससे पहले भी फलसफे के अंदर मौजूद थे, लेकिन मॉडर्निज्म और ख़ास तौर पर एग्जिस्टेंशियलिज्म की फिलॉसफी के बाद ये उभर कर सामने आ गए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एब्सर्डिटी की जो टर्म है, मेरा ख्याल है कि ये थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, मेरे ख्याल है मार्टिन एसलिन की किताब या उसकी जो टर्म है वो उससे इतनी मारूफ हुई कि पूरी दुनिया में एब्सर्ड लिटरेचर का तस्वर उभर कर सामने आया। इस हवाले से इंग्लिश में जो सारे नक्काद हैं वो एक नावल को कोट करते हैं जो एल्बर्ट कामियो का नावल है, मिथ ऑफ सिसिफस। सिसिफस के अंदर जो है गया है कि एक करेक्टर सिसिफस है जो जिसको सजा दी गई है कि वो एक पत्थर ऊपर ले जाए पहाड़ी की ऊंचाई पर
اور پھر بھی وہ وہاں پہنچتا ہے وہ پتھر پھر سے نیچے لڑک جاتا ہے، اور یہ عمل وہ بار بار کیا جا رہا ہے، اور اس کا بنیادی طور پر کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہوں اس مت کو ہوں بتا کر لیے جو رائٹر ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ انسانی زندگی بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ ہم ایک کام کرتے ہیں اور وہ کام بار بار بغیر کسی مقصد کے دہرائے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ وہ جیسے البرٹ کامیو کا تصور ہے جو اس کے دیگر ناولوں کے ہاں بھی نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹرینجر میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اس کے ایلیمنٹس آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سمویل بکٹ کے ہاں بھی ایبزرڈیٹی کا جو تصور ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، خاص طور پر ویٹنگ فار دا گاڈو کے اندر۔ اردو لٹریچر ہوں کی جہاں تک بات کرتے ہیں، اردو لٹریچر میں ماڈرنزم کے تحت یا خاص طور پر جدیدیت کا جب اثر 1960 کی دہائی میں شروع ہوا تو اس وقت اردو ادب میں اس کی جو عناصر ہیں وہ کہیں کہیں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پر ناول اور افسانے کے اندر۔ شاعری بھی ہوئی ہوگی، چونکہ شاعری کا مطالعہ میرا اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے۔ اگر اس کے کچھ تصورات ہم کو ملیں گے تو شاید افتخار جالب کے ہاں نظر آئیں، جیلانی کامران کے ہاں نظر آئیں، وزیر آغا کے ہاں نظر آئیں، ہوں ہوں جو ناول ہے خاص طور پر انور سجاد خوشیاں کا جو باغ ہے اس کو دیکھیں، یا خوشیوں پھر کا ہاں انیس ہوں ناولوں کو دیکھیں، تو وہاں پر ہمیں اس کے اثرات جو ہیں لایانیت کے، یا اس کو ہم ایبزرڈیٹی کہہ رہے ہیں، اس کے ہاں نظر آتے ہیں۔ جہاں اس طرح سے کریکٹر بنائے گئے ہیں جو مایوسی، تنہائی اور زندگی کی بے معنویت کا شکار ہیں، اور زندگی کی یہ جو بے معنویت ہے یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے اور تنہائی کی طرف لے جاتی ہے۔ اس طرح کے کریکٹرز کی ذریعے زندگی کی بے معنویت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ سوال جو راشد صاحب نے اٹھایا ہے کہ کیا زندگی کی بے معنویت کو اجاگر کرنے والا ادب لایانی ادب کہلائے گا، تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم لایانی ادب، یا وہ کوئی ایک الگ چیز ہے، یا وہ کوئی وہ ہے کہ ایسا ادب جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جبکہ جو ہوں ایبزرڈیٹی ہے کہ تو باقاعدہ موومنٹس موجود ہیں، سچویشن موجود ہیں، اور زندگی کی بے معنویت کو اجاگر کرنے والے جو دراصل رائٹرز ہیں وہ بے معنویت کو اجاگر کر کے انسان کی اس خاص صورتحال کا احساس دلا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس طرح کے لٹریچر کو یاوا کوئی بالکل نہیں کہہ سکتے۔ باقی شرزم ہے اس پر ہمارے پاس موجود ہیں بات کرنے کے لیے۔ مجھے نظر آئے تھے میر صاحب، وہ اس پر بہتر جی جی گفتگو کریں گے، ہمیں بتائیں گے کہ فرد کی تنہائی اور اس کی بے معنویت ایگزسٹینشلسٹ فلسفی کے تھرو ہم پر کیسے وارد ہوئی ہے، خاص طور پر کریکے گارڈ اور جو پاسکل ہے اس کے ہاں، اور پھر اس کے بعد سارتر کے ہاں یہ صورتحال ہوں زیادہ ڈسکس ایگزسٹینشل فلسفی کے اندر۔ میں اس پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ مجھ سے بہتر اس ایگزسٹینشلزم کو مختلف حوالوں سے جانتے ہیں، تو میں اپنی گفتگو کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ باقی دوست بات کریں گے مزید، اگر کوئی محسوس ہوا تو پھر میں اس میں ایڈیشن کر دوں گا۔ آپ دوستوں کا شکریہ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملک صاحب، ملک صاحب، یہ جو پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم، اس کے بعد جو دنیا پہ اثرات ہوئے، اس میں اس کے بعد جو ادب لکھا گیا
کیا اس کو اس پہ اتنی مایوسی اور اتنی تنہائی اور اتنا کرب رہا کہ اس کی وجہ سے یہ تحریک نے جو وہ کیا، جس کو ہم کہیں گے انسان کی لا معنویت جس کو کہہ رہے ہیں اس کو، یا زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یا جو ابھی ایک میتھ آف سیسیفس کا حوالہ دیا ہے کہ انسان کے ہونے کا کوئی، یا اس کی پوری زندگی جو گزر رہی ہے اس کے ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے. کیا یہ جو جنگ کے اثرات تھے جس نے اس طرح کی سوچ پیدا ڈالی؟ ڈاکٹر عمیر احمد خان، اگر آپ کا مائک ٹھیک ہے تو آپ اگر گفتگو کر سکتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھائیے. ڈاکٹر عمیر احمد خان. جی آپ مجھے سن پا رہی ہیں ٹھیک طریقے سے؟ کیونکہ مجھے اب آپ کی بالکل آواز بالکل بہت بالکل، صحیح آ رہی ہے تو آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے مجھے جب عبدالعزیز ملک صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے ان کی آواز بہت زیادہ ڈسٹارٹیڈ سنائی دے رہی تھی، تو اس لیے مجھے شک یہ ہو رہا تھا کہ میرے کنیکشن کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں نہیں سن پا رہا ہوں، تو شاید آپ لوگ بھی مجھے نہ آپ کی سن آواز پائیں. آ رہی ہے، نہیں بہرحال آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال موضوع جو ہے آج کا وہ دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سا مطلب غیر روایتی سا بھی ہے، جو راشد جاوید صاحب نے جس طرح گفتگو کا آغاز کیا. اصل میں میں عام طور پہ جب اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم ایبسرڈسٹ لٹریچر پڑھا رہے ہوتے ہیں تو جو کراس کلچر ریفرنس ہم دیتے ہیں وہ پینٹنگ کا ہوتا ہے، کہ جس طرح ہوں ایبسٹریکٹ پینٹنگز ہوتی ہیں جو کچھ ذوق رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کے لیے وہ بالکل ایک فضول چیز ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ کامیڈی اور اس طرح کی اس کی ڈپکشن بھی دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی مجھے یاد ہے 80 کی دہائی میں پی ٹی وی پہ ایک ڈرامہ لیفون آیا کرتا تھا، تو اس میں بھی انہوں نے یہ دکھایا تھا کہ ایک صاحب جو ہے وہ ایبسٹریکٹ پینٹنگز بنا رہے ہیں، بس پینٹ ہوں ہوں برش ہوں جو ہے وہ کینوس پہ بخیر کے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ایبسٹریکٹ پینٹنگ کے بارے میں بہت زیادہ رہا ہے، اور اسی طرح ایبسرڈسٹ فکشن کے بارے میں بھی رہا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو جو راشد جاوید صاحب بات کر رہے تھے یاوا گوئی کی، میں اسے ریلیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ بہت سی ایسی محفلوں میں بھی رہا ہوں جہاں اس طرح اس کو ڈسکرائب کیا گیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی سینس نہیں بنتی یا اس پہ ریشنلزم نہیں ہوتا تو اس کو کیونکہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، وہ ابلاغ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس لیے اس کو ہم لوگ فکشن نہیں کہہ سکتے. تو بنیادی طور پہ ایک بحث ہے جو ہر ایک کے لیے سبجیکٹو درجہ رکھتی ہے. ہر انسان، لٹریچر ایک سبجیکٹو ٹرم ہے، آبجیکٹو نہیں ہے، تو آپ اس کے بارے میں کلیے یا اصول میرے نظریے میں نہیں بنا سکتے. آپ کو ہر ایک کو یہ لائسنس دینا ہوتا ہے کہ وہ جس طرح چاہے اس کو انٹرپریٹ کر لے. تو جو ایبسرڈسٹ فکشن کی عبدالعزیز ملک صاحب کی جو میں گفتگو سن پایا، اس کی جو وہ بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھی کہ اس کو بہت سی جگہوں پہ ایگزسٹینشلزم کی آف شوٹ کہا گیا ہے. اور جو بات انجلا نے کی وہ بھی ایک حد تک ٹھیک ہے کہ یہ ایک ریئیکشن تھا اس تباہی کا جو آپ کو فرسٹ ورلڈ وار یا سیکنڈ ورلڈ وار کی صورت میں دیکھنے کو ملی. اگر آپ اس کے پریکرسر پڑھیں، یعنی کہ جن چیزوں سے یہ نکلی ہے، تو آپ کو خاص طور پہ تھیٹر کے اندر تو ایلزبتھین ٹریجی کامیڈی نظر آتی ہے آپ کو. اچھا، جب آپ اس ٹریجی کامیڈی کو پڑھتے ہیں جو کہ 15ویں صدی میں آپ کو یورپ کے اندر جو ڈرامے لکھے گئے ان میں نظر آتی ہے، تو وہ اس وجہ سے کیونکہ اس وقت بھی جو بلیک ڈیتھ تھی یا جس کو ہم ہوں ببلیکل پلیگ کہتے ہیں، اس کی جو وبا تھی اس نے ایک تباہی مچائی تھی، اور یورپ کی تقریباً 40% آبادی کو اس نے ایک ہی جھٹکے میں ایک سال کے اندر نگل لیا تھا. تو اس کے ریئیکشن میں ہمیں اس طرح کا ڈرامے اس وقت بھی دیکھنے کو ملے. اور پھر ظاہر ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو ہمیں ایک پراپر ایبسرڈسٹ ویو نظر آتی ہے، اور جیسے انہوں نے کہا ایسلن کے مضمون میں یہ ٹرم بھی کوائن کی گئی. تو شاید کسی حد تک ہم ظاہر یقینی طور پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بیرونی عوامل جب انسان کو اپنی لایانیت کا یا اپنی بے مقصدیت کا احساس دلاتے ہیں، تو ایک جو ہمارے ریئیکشن ہے یا لیش آؤٹ ہونے کا طریقہ ہے وہ ایبسرڈسٹ فکشن کو تخلیق کرنا بھی ہے، جس کے اندر ہمیں ایسی صورتحال تخلیق کرتے ہیں جو اپنے آپ میں معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ہم لوگ بہت سی چیزیں ہمارے ارد گرد ایسی ہو رہی ہوتی ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں، جن کی کوئی منطق ہم نہیں بنا پا رہے ہوتے. تو ایبسرڈ فکشن بھی اسی طرح سے ہے کہ آپ ایک ایسی صورتحال کریٹ کرتے ہیں جس کے اندر منطق یا ریزن کا فقدان ہوتا ہے، اور پھر اپنے کرداروں کو اس کے اندر رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے اس سلسلے کے جو مشہور ترین لکھاری ہیں وہ فرانز کافکا ہیں، جن کی
लिखावट को, काफका की लिखावट के लिए एक बाकायदा अंग्रेजी में लफ्ज कॉइन किया गया है कि वो काफकाजिक है, यानी किसी भी लिखाई को अगर काफका के स्टाइल में वो लिखी जाएगी तो उसे काफकाजिक कहा जाता है। जहाँ तक थिएटर ऑफ हम्म। एब्सर्ड का ताल्लुक है तो वो जाहिर है उसके अंदर बड़े नाम सैमुअल बैकेट के रहे हैं और लोनेस्को को कोट किया जाता है, लेकिन ये सब जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं एब्सर्डिस्ट लिटरेचर की, या एब्सर्डिस्ट लिटरेचर हमारे सामने आता है, तो उसमें ये भी याद रखिएगा कि बहुत से लोग इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म के कॉन्सेप्ट पे नहीं वो करते, खास तौर पे सैमुअल बैकेट जो है वो जब आप थिएटर में पढ़ते हैं तो वो सार्थर का जो कॉन्सेप्ट है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, उससे वो एग्री नहीं करता। उसका हम्म। जो प्राइमरी है वो इंसान की नाकामी है टू ओवरकम एब्सर्डिटी, यानी कि जो जिंदगी का बार बार दोहराया जाना जबकि रिजल्ट वही होगा, वो उसका उसका फोकस है। उसका फोकस गुर्बत के ऊपर है, उसका फोकस नाकामी के ऊपर है, हिजरत के ऊपर है। तो ये चीजें जो है ना, इनके इंसान जो है वो इल्म में खाम है, इंसान जो है वो ताकत में खाम है, और वो एक ऐसी सूरत हाल का सामना कर रहा है जहां उसका इल्म और ताकत नाकाफी है। तो ये बेसिकली एक बैकेट का जो अंदाज है वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड में, क्योंकि उसको ज्यादा बड़ा माना जाता है, तो हम्म। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे ये चीज की वजाहत करना जरूरी है कि एब्सर्ड लिटरेचर में तमाम मकतबा फिक्र इसको एग्जिस्टेंशियल का ऑफशूट नहीं मानते, कुछ लोग इसको और तरह से भी डिफाइन करते हैं। तो ये बहरहाल एक वो बात चीजें उमर थी उमर जो उमर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि इसकी ज्यादातर होना थिएटर में ही क्यों रहा? अच्छा, जो जो ये बात है कि इसका ज्यादातर आपको सामना थिएटर में क्यों देखने को मिलता है, तो उसका definite answer तो जाहिर है मैं नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जो थ्योरी है वो ये है कि क्योंकि एब्सर्डिस्ट लिटरेचर या एब्सर्डिस्ट के मुतालिक नहीं है, वो बेसिकली इससे स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ फिक्शन जो कैरेक्टर्स के हवाले से वो ड्रामा हमेशा लोगों को बहुत लगा एब्सर्डिस्ट थीम्स को दिखाने के लिए। हम्म। मुझे आवाज सही नहीं आ रही है या आवाज आवाज खराब है? टूट रही है, आवाज उमर उमर आपकी आवाज टूट रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि उमर आपकी आवाज टूट रही है। ज्यादा दिखाने को, और उमर की गुफ्तगू हम सुन नहीं पा रहे थे इसे। हैरोल्ड पिंटर के जो प्लेज है फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर आप अच्छा, उमर की आवाज ज्यादा हम वादे तौर पे हमने अभी आखिर आखिर में नहीं सुन पा रहे थे, तो हम तो उमर को तो दोबारा से अहमियत देंगे। जो मैं थिएटर के हवाले से उनसे पूछ रही थी कि थिएटर ही में ज्यादा इसकी क्यों वो है। मैं बासित मीर की तरफ पहले आ जाती हूँ। बासित मीर साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि ये जो मुझे जहां तक समझ में आ रहा है कि हमारे यहाँ इसको इतना यकीनन ये लिखा गया होगा, जैसे अभी मिसाल दी मलिक साहब ने, इफ्तिखार जालिब की मिसाल दी, अनवर सज्जाद की मिसाल दी, लेकिन उसको इतनी ज्यादा मकबूलियत इतनी ज्यादा फरोग इसलिए नहीं मिला कि शायद हमारे यहाँ मजहब की बाउंड्रीज बहुत अ, ज्यादा है, पाबंदी बहुत ज्यादा है। ये जो एब्सर्ड लिटरेचर का वो है, वो मजहब से बेजारी या मजहब से मायूसी का भी उनसर है, इसमें शामिल है। आ, इसको भी देखना जरूरी है कि क्या वो कि इस वजह से इस अदब में वेस्टर्न में ये अदब वो हुआ। तो बासित मीर साहब, आपसे ही दरखास्त है कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाइए। जो राशिद जावेद साहब ने सवाल उठाए, जो मलिक साहब ने बात की, जो अभी डॉक्टर उमर बात कर रहे थे। जी, बासित मीर साहब।
انجلا جی مجھے ایک بات کر لینے دیجیے، میں میر صاحب جی جی سے راشد یہی گزارش کروں گا کہ ایک اور ضمنی سوال جو ہے وہ بھی ذہن میں پیدا ہوا ہے، میر صاحب اس کو بھی ایڈریس کر دیں کہ کیا سریلزم اور لایانیت جو ہے اس کا بھی آپس میں کوئی تعلق بنتا ہے، کوئی سمبند ہے؟ کیونکہ میں نے اس کے بارے میں جو کچھ بھی مجھے میسر آیا ہے وہ ابہام سے لبریز ہے، وہ صاف نہیں ہے بات. جی پلیز. ٹھیک ٹھیک. جی واسف مرزا. جی میں پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گا جی کہ یہ سب دوستوں نے جو باتیں کی ہیں وہ ان اٹ سیلف بہت پراپر، اور میں ان سے کمپلیٹلی اتفاق کرتا ہوں. میرے پاس کوئی زیادہ اس میں اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چند باتیں جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ سریلزم کا جو ہے ڈیفینیٹلی تعلق جو ہے وہ اس سے بنتا ہے. مجھے یاد ہے ایک شخص صاحب تھے، شاید ان کا نام میں نے نوٹ کیا ہے، رینے مارگت. ایک صاحب اچھا. تھے، بیلجیم کے آرٹسٹ ہیں. انہوں نے تمباکو پینے والا پائپ جو ہوتا ہے نا اس کی پینٹنگ کر کے تو اس کے ساتھ جو اوپر ٹیکسٹ لکھی ہے تھی وہ یہ تھی کہ دس از ناٹ اے پائپ، یہ تمباکو پینے والا پائپ نہیں ہے. حالانکہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ پائپ کی تصویر ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کیونکہ ایک لحاظ سے وہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ پائپ کی تصویر ہے، پائپ نہیں ہے. لیکن ابسرڈٹی اس بات میں جو ہے پائی جاتی ہے کہ وہ اس کے باوجود وہ بہرحال ایک پائپ ہے. سو اسی طرح سے جو ہے سلواڈور ڈالی جو ہیں وہ بھی ایک جانے پہچانے شاید سب سے مشہور سریلسٹ آرٹسٹ ہیں. اور بے شمار خواتین، میں حیران ہوں کہ بہت سی خواتین بھی سریلسٹ آرٹسٹ ہیں جن میں بے شمار نام جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں. مزید یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بالکل درست ہے کہ جو سب سے پہلے صاحب جنہوں نے گفتگو میں کا آغاز کیا تھا انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا یہ لٹریچر جو ہے ابسرڈسٹ لٹریچر کیا کسی وجہ سے یہ ان سچویشنز کا جواب ہے کہ جو بے معنویت اور کے نتیجے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی درست انالیسز انہوں نے کیا ہے کہ اس کی جو بنیاد ہے وہ ایگزسٹینشلزم میں بھی اسی وجہ سے آئی ہے کہ وہ بے معنویت جو ہے اس کو میٹ کرنے کی ایک کوشش ہے اور دیکھنے کی. ایک اور چیز جو اس میں شامل کی جا سکتی ہے یا کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایبسرڈزم کا ایک حصہ ہے، وہ نہیلزم ہے. نہیلزم کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایٹمولوجیکل میننگ میں، یہ جو ہے نتھنگنس ایک لیٹن ورڈ سے نکلا ہے جس سے کے معنی ہے نتھنگنس، اور کسی بھی چیز اقدار جو انسانی اقدار اور کیا کہیں گے آپ اخلاقیات
کوئی چیز ایسی کسی پہ وہ بلیو نہیں کرتے نہیلزم میں. یہ ساری کوششیں ایبسرڈسٹ لٹریچر جو ہے وہ اس بات کی سے ہی جنم لیا ہے کہ جو زندگی ہے، جیسے وجودیت میں یہ کہا جاتا ہے، ایگزسٹینشلزم میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے. انسان دنیا میں تیاگا ہوا، پھینک دیا گیا. ایک شخص ہے جس کو یہ پتہ نہ تو اس نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ دنیا میں آنا چاہتا ہے، اس کے باوجود میں اپنے آپ کو یہاں پاتا ہوں بطور انسان. اور ان تمام زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا، دیکھنا میری اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے. اور یہی جو ہے ایگزسٹینشلزم کے حوالے سے ایک بھی بنتی ہے اہم بات کہ چونکہ زندگی بے معنی ہے اور اس کے کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے جیسے سارتر نے یہ کہا تھا کہ ہر انسان کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خود اپنی زندگی میں معنی تلاش کرے، کریٹ کرے اور اس کے ذریعے زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے. اور اگر وہ نہیں چوز کرتا معنی بنانے، یہ کیرکیگورڈ کا بھی یہی کہنا تھا، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کی زندگی کے میں معنی جو ہے تلاش کر کے انہیں دینے کی کوشش کریں گے. جہاں ایک اور چیز جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے، میں اپنی زندگی میں کافکا کے لٹریچر سے بہت متاثر ہوا ہوں، اور میری زندگی پر بھی اس کے نے ہمگیر نتائج جو ہیں مرتب کیے ہیں. جب میں پاکستان سے یہاں موو کر کے آیا تو اپنے آپ کو کھو چکا تھا اور مجھے نہیں سمجھ آتی تھی میں کہاں ہوں، کیوں ہوں، کس وجہ سے ہوں. تو اس میں کافکا کے پڑھنے سے مجھے کچھ یہ بڑی پیراڈاکسیکل بات نظر آتی ہے، کیونکہ کافکا کا خود جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک غیر اہم شخصیت کے طور پر قرار دیتا تھا، لیکن اس نے مجھے میری زندگی میں ایک اہمیت جو ہے نا پیدا کرنے کی میں مدد کی میری. جو ایک بات جو اس کی میں نے نوٹ کی ہے یہاں جو بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کا ایک ناول ہے، افسانہ ہے، کنورسیشن ود اے سپلینٹ. سپلینٹ جو ہے وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جو التجا کر رہا ہو، کچھ ہمبل طریقے سے کچھ لینے کی کوشش کر رہا ہو یا کہنے کی کوشش کر رہا ہو. وہ خود اس میں ایک کردار ہے جو یہ کہتا ہے کہ حقیقت مجھ سے الگ ہو رہی ہے. ہر شے جسے میں چھوتا ہوں، وہ سب جو میں سوچتا ہوں، اور تمام وہ لوگ یا اشیاء جنہیں میں ملتا ہوں، اسی لمحے غیر حقیقی ہو جاتے ہیں جب میں ان کے قریب آ پاتا ہوں. اور میں نے کبھی بھی اپنے باطن میں اس بات کا احساس نہیں کیا اور قائل نہیں ہوا کہ میں زندہ رہوں. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس قسم کی ایبسرڈٹی اس بات میں پائی جاتی ہے کہ جو حقیقت بھی شکل جو ہے اس میں موجود ہے. کیا اس وقت سچی بات ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. اور یہ جو آپ نے مثال دی ہے دوستوں نے سیموئل بیکٹ کی، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو یہ لکھا ہے، شاید میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ وہ ایگزسٹینشلزم کے خلاف تھے.
میرے خیال میں وہ اسی کے سے جنم لے کر انہوں نے ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی زندگی میں ہم ارتقاء کا ہونا جو ہے نا، ٹرانسینڈنس جو ہے وہ ایک اہم رول ادا کرتی ہے. ہم ہر لمحے میں وہ نہیں ہوتا جو میں تھا. سارتر نے اس بات کو بڑی خوبصورت طریقے سے یہ کہا ہے، انسان وہ نہیں ہے جو وہ ہے، انسان وہ ہے جو وہ نہیں ہے. کیونکہ یہ بڑی دوہرا قسم کا پیراڈاکس اس بات میں پایا جاتا ہے کہ انسان، ویسے اس نے لفظ جو تھا وہ کانشسنس استعمال کیا تھا، لیکن سارتر کے فلسفے میں کانشسنس اور انسان ایک ہی چیز ہے، جن کو وہ کبھی ہیومن بینگ کے حوالے سے دیکھتا ہے اور کبھی کانشسنس کا نام دیتا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ consciousness is not what it is what it is not. یہ بظاہر ابسرڈ سی بات بتا. کئی لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہ تو ایسی بےہودہ سی بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان وہ ہو جو وہ نہیں ہے، جو انسان وہ ہے جو وہ نہیں ہے، اور جو وہ ہے وہ نہیں ہے. سو یہ ایک پہلو تھا جو اس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا کہ یہ بھی پایا جاتا ہے. سو کافکا، اور یہ اس کا بھی ذکر ہوا تھا البرٹ کامے کا، کہ انہوں نے یہ ناول لکھا ہے دا اسٹرینجر. میں سمجھتا ہوں بڑی ہی بہت ہی اچھی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے کہ ایک اور تھیٹر کے حوالے سے ایک شخص جس کا ذکر کیا جا سکتا ہے وہ ہے یوجین لونیسکو، جو بیسیکلی رومانیہ میں پیدا ہوئے تھے، لیکن فرانس شفٹ کر گئے تھے اور پھر فرانسیسی زبان میں انہوں نے لکھنا شروع کیا. ان کا ایک بڑا مشہور تھیٹر جو ایبسرڈسٹ تھیٹر کہلاتا ہے وہ دا بالڈ سوپرانو ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اگر آدمی اس کو پڑھے نا تو اس میں مزاحیت بھی پائی جاتی ہے، مذاق بھی کیا گیا ہے، لیکن ایک ابسرڈ طریقے سے. تو اس کے علاوہ جو ایک رشین رائٹر تھے آئیون ترگنیو، ان کی ایک ناول جو ہے جس کا نام فادر اینڈ سن ہے. میں حیران رہ گیا ایک جگہ یہ پڑھ کر کہ وہ خود نیہلزم کے خلاف تھے، لیکن ان کے اس ناول کو جو ہے وہ نیہلسٹ ناول جو ہے قرار دیا جاتا تھا. سچی بات جو ہے وہ یہ کہ میں نے یہ ناول نہیں پڑھا، اس لیے میں اس پہ مزید نہیں کچھ کہہ سکتا. اگر کسی اور دوست نے اس ناول کو پڑھا ہے اور جانتا ہے اور اس میں کچھ بتا سکے کیا واقعی وہ نیہلسٹ جو ہے کا کے بارے میں لکھا گیا ہے، اس میں سے اس کی جھلک نکلتی ہے یا نہیں. یہ سوال میں آپ دوستوں سے سب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شکریہ. انجلا آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آپ کی آ رہی ہے. انجلا کا مائک میوٹ ہے. اچھا ہاں، اچھا.
کہیں ڈسکنیکٹ تو نہیں ہو گئی یا سوری کہیں؟ میرا فون آ گیا تھا، سوری میرا فون اچھا آ جی 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 باسط میر صاحب کی گفتگو ہم سن رہے تھے، اصل میرے فیملی سے کوئی فون آ گیا تھا. اچھا یہ جو بات کی جہاں تک میں نے باسط میر صاحب کی بات سنی کہ اس کا کہاں کہاں مثالیں ملتی، یوجین آئنسکو کا نام لیا انہوں نے اور ان کے پلے کا نام لیا، پھر ترگنیو کی بات ہوئی. اس میں جو یورپ میں جو لٹریچر لکھا گیا، اور اس میں ایک ضروری بات جو آتی ہے، ایک اور سوال آتا ہے کہ ڈارک کامیڈی کے پیرائے میں ایبسرڈ لٹریچر کو تحریر کیا گیا. ڈارک کامیڈی کو ہم سمجھے کہ ڈارک کامیڈی کو ایک طرح سے وہ کر کے، تو کیا یہ آسان تھا ان ڈارک کامیڈی کے پیرائے میں لکھا جائے بجائے کسی اور جانرا کے؟ کیا اس کے علاوہ مطلب ڈارک کامیڈی ایک ایسا جانرا تھا جس میں ایبسرڈ تھیٹر کریٹ کیا جا سکتا تھا؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے. تو واسط میر صاحب آپ سے تو یہ سوال ہے، پھر میں ڈاکٹر عمیر سے بھی یہ سوال رکھتی ہوں. جی واسط میر صاحب. سچی بات ہے، میں خود ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا آپ سب دوستوں سے. میں پچھلے 48 سال سے سویڈن میں رہ رہا ہوں، اور بہت کئی حوالوں سے مجھے اردو سے بالکل ناواقفیت سی جو ہے ہو گئی ہے. بعض دفعہ مجھے بولنے کے لیے لفظ بھی تلاش کرنے پڑتے ہیں، بھول جاتا ہوں میں. کیا کوئی دوست پاکستان میں یا اردو لینگویج میں جو ایبسرڈسٹ حوالے سے لکھنے والے شاعر یا ادیب ہیں، ان کے بارے میں اگر کچھ بتا سکیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی میرے لیے. ہاں اس کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں بالکل. ابھی ہم اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. پہلے میں ڈاکٹر عمیر سے کی بات رہ گئی تھی، اگر عمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اپنی بات کر سکتے ہیں. میرا یہ سوال بھی ہے کہ ڈارک کامیڈی کے جانرا میں ہی کیا یہ ممکن تھا کہ ایبسرڈ فیچر کریٹ کیا جاتا؟ ڈاکٹر عمیر اگر آپ مائک پہ بات کر سکتے، اگر آپ کا مائک ٹھیک ہے تو بات کر اپنی وہ جو بات آپ ہم سن نہیں سکے تھے وہ بات کر لیجیے. تھیٹر کے والے سے آپ بات کر رہے تھے. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر عمیر کا مائک کام نہیں کر رہا ہے، ایسا ہی کچھ لگ رہا ہے. مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ان کا مائک کام. مالک صاحب آپ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں اس سوال کا جواب دیں. میں راشد صاحب سے بھی یہ سوال کروں گی یہی ڈارک کامیڈی کے سلسلے میں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. شاید انجلا کسی کا آپ مائک اس سوال کو اگر تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ آپ کا کیا ڈارک کامیڈی سے آپ کی کیا مراد ہے، اور کیا کس پرسپیکٹو میں آپ یہ سوال کر کیونکہ رہی ہیں. ڈارک، ہاں میں نے یہ سوال اس پرسپیکٹو میں کیا ہے کہ ڈارک کامیڈی کے اس میں زیادہ تر ایبسرڈ تھیٹر یا ایبسرڈ لٹریچر اور ایبسرڈ تھیٹر خاص کر کے تخلیق کیا گیا. تو میں یہ سوال رکھنا چاہ رہی ہوں کہ ڈارک کامیڈی میں کیوں، کسی اور جانرا میں یہ کیوں وہ نہیں ہو سکا؟ زیادہ تر ڈارک کامیڈی کا سہارا کیوں لیا گیا اس کو کریٹ کرنے میں؟ یہ میں سوال رکھنا چاہ رہی ہوں. بہت دلچسپ سوال ہے. ہم۔ راشد صاحب. جی آپ اس حوالے سے کچھ بات کریں گے کہ یہی جانرا کیوں رکھا گیا ڈارک کامیڈی کا، یا زیادہ تر یہ کیوں رکھا گیا؟ اور آپ یہ بھی بتائیے جیسے باسط میر نے یہ بھی کہا ہے کہ اردو ادب میں اسی کیا مثالیں ملتی ہیں. میں اس میں بڑی مختصر سی میری ہے بس اپروچ کے شاید جو ایک وہ ایبسرڈ کامیڈی ہے اس کے حوالے سے شاید ڈارک کامیڈی جو ہے اس کو بھی اس کا حصہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. کیونکہ بعض جگہ تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو طنز ہے یا ایک اجنبیت ہے اس کو بھی وہ ایبسرڈ لٹریچر جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں.
اور دوسرا یہاں جہاں تک اردو کا ہے، اردو میں بھی مجھے کوئی خاص مثالیں تو کہیں نہیں ملی. کہیں میں نے پڑھا ہے ہوں کہ ٹھنڈا گوشت اور کھول دو، یہ جو منٹو کے افسانے تھے، ان میں چونکہ انسانی رویوں کی بڑی مضحکہ خیز اور بڑی وہ سنگین قسم کی سنگ دلانہ بلکہ کیفیتیں ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی ہم ایبسرڈ لٹریچر کہہ سکتے ہیں. اور ایک کہیں میں نے پڑھا ہے کہ رشید امجد کی ایک کہانی ہے، افسانہ ہے ان کا، آخری دن کی تلاش. وہ بھی اچھا اس کے بارے صحیح میں بھی کہتے ہیں کہ وہ وجودی فلسفے اور ایبسرڈیت جو ہے اس کے موضوعات پر ہی وہ یعنی اس کے موضوع پہ مبنی ہے وہ. تو شاعروں میں تو بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابن انشا کے مزاحیہ اور طنزیہ تحریریں جو ہیں وہ بھی ایبسرڈ لٹریچر میں آتی ہیں، کیونکہ ان میں کوئی مقصدیت اور زندگی کی لایانیت جو ہے اس کو انہوں نے بڑا طنز بھرے انداز میں پیش کیا ہے. تو اب اس پہ تو ہوں میر صاحب ہی کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک. ناجیہ آپ کوئی سوال رکھنا چاہ رہی ہیں؟ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے. ایک تو سوال نہیں، ایک پوچھنا ہے. پہلی بات ہے کیا انتظار حسین کا جو افسانہ آخری آدمی ہے وہ بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں؟ پہلی بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایبسرڈ لٹریچر جو ہے وہ ایک قسم کے احتجاج کے زمرے میں لکھا گیا ہے؟ کیونکہ جب ہم اس کا لکھنا اور اس کو ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بھی اس کے لکھنے والے ہیں وہ ان کا لکھنے کا جو طریقہ ہے یا جو ان کا کہنے کا طریقہ ہے وہ ایک احتجاج ہے جو بھی بغاوت کے سینس میں ہے. تو کیا ہم اس کو ایک احتجاجی زمرے میں رکھا جا سکتا ہے اس کو کہ نہیں؟ صحیح صحیح. باسط میر صاحب آپ اس کا جواب دیجئے کہ یہ میں جو سمجھتا ہوں، میں کیا اس بالکل کے اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بڑے مخصوص قسم کے حالات میں ایبسرڈزم کی گروتھ ہوئی ہے جو ورلڈ وار کے بعد کے حالات ہیں. اور اس وقت ایک خاص قسم کا پیسمزم زندگی کے بارے میں جو تھا وہ پایا جاتا تھا، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کا کوئی حل نکالنے کے لیے جو ہے یہ ایبسرڈزم کی جو ہے میرے خیال میں جو ہے زیادہ ہوئی، ٹھیک بڑھ ٹھیک. گیا رجحان کے ایبسرڈ طریقے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عمیر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ سے میں بات کر بھی رہی تھی. ڈاکٹر عمیر آپ جی ہاں. جی اب میں آپ کو اصل میں سن پا رہا ہوں، تو اگر آپ اپنا سوال دہرا دیں گی تو پھر میں اس کا جواب بھی دے پاؤں گا. مجھے بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ میں آپ کو ٹھیک طریقے سے سن پا رہا ہوں. امید ہے آپ بھی مجھے ٹھیک طریقے ہم سے بھی سن پا رہی اب تو ہم ہاں میں آپ کو سن رہی ہوں. میں نے یہ سوال رکھا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ڈارک کامیڈی ہی کے پیرائے میں زیادہ تر ایبسرڈ لٹریچر اور تھیٹر خاص طور پہ کریٹ کیا گیا، کوئی اور جانرا اتنا زیادہ اس میں نہیں وہ ہو سکا. اصل میں اور ابھی بات یہ بھی ابھی یہ بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ جو احتجاجی عنصر جو ہے وہ اس ادب میں اس میں پایا جاتا ہے. جی ڈاکٹر عمیر. دیکھیں، جو آپ کی پہلی بات ہے ڈارک کامیڈی کی، تو جب ہم بھی تھیٹر پڑھ رہے تھے تو جو ایبسرڈ مطلب جو ہمارے استاد جو میں پڑھایا کرتے تھے ان کا بھی جو میرے پروفیسر تھے وہ بھی یہی مثال دیا کرتے تھے کہ بنیادی طور پہ جو کامیڈی ہے، یعنی اگر ایرسٹوٹل کی پوئٹکس کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ بھی آپ جائیں تو کامیڈی جو ہے وہ ایک خوش کرنے والی چیز ہے. اور آپ کی جو کامیڈی ہوتی ہے وہ ومزیکل ہوتی ہے، نان سینسیکل بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا میننگ ہوتا ہے. لیکن جب آپ اس کو ڈارک کامیڈی کی جانرا میں لے کے جاتے ہیں تو آپ بیسیکلی اس کو ڈیورس کر دیتے ہیں لاجک سے، کیونکہ ڈارک چیزیں ریشنلی اسپیکنگ ڈارک چیزیں فنی نہیں ہوتی. یعنی جو ڈارک ایلیمنٹس ہیں لائف کے، ان سے آپ عام حالات میں آپ ہیومر کشید نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ اس جانرا میں آتے ہیں تو آپ اس کو ڈارک چیز کو فنی بناتے ہیں. تو وہ جو پروسیس ہے
ایبسرڈزم سے نیچرلی ریلیٹ کرتا ہے. اسی لیے سٹائر اور ڈارک کامیڈی ایبسرڈسٹ لٹریچر کی سب سے ڈومیننٹ فارمز ہیں، ان میں سب سے زیادہ نظر آتی. دوسری چیز جو مطلب یہ ایک لاجیکل ان کا ریلیشن شپ ہے بٹوین ٹو illogical ٹھیک ہے. phenomena there is a logical relationship. دوسری چیز جو آپ پوچھی تھی، سوری میں اس کو مکس کر کے دوبارہ سے اگر آپ پوچھ لیں. وہ ناجیہ نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا اس میں جو احتجاج کا عنصر یا جو احتجاجی ادب لکھا گیا ہے اس کو ایبسرڈ لٹریچر میں وہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ جو ہوگا نا، یہ بیسک ہوتا ہی ہے کہ ہم دو چیزوں کو کراس اوور کر لیتے ہیں. احتجاجی لٹریچر ان اٹ سیلف ایک پوری تھیم ہے جو مختلف انداز میں لکھا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر ایبسرڈسٹ چیزیں بھی لکھی گئی ہیں، یعنی ایبسرڈزم کے تھرو بھی وہ احتجاج کنوے کیا گیا ہے. لیکن وہ اور بھی فارمز آف فکشن کے اندر ہوا ہے. تو ایبسرڈسٹ فکشن کے علاوہ بھی بہت سی ایسی فارمز ہیں جن میں احتجاجی تھیمز کو کنوے کیا گیا ہے. تو وہ ایک تھیمیٹک وہ ہے، اور ابھی جو ہم بات کریں وہ ایک فارمیٹیو کلاسیفیکیشن ہے لٹریچر کی. تو ہم دونوں کو مطلب مکس نہ کریں تو بہتر ہے. مکس ہاں، نہیں کر سکتا. اچھا، اگر یہ سوال اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ ہر مطلب وہ تو ایک بیسک سی بات ہے نا کہ ہر احتجاجی فکشن ایبسرڈسٹ نہیں ہوتا، نہ ہی ہر ایبسرڈسٹ فکشن کے اندر آپ کو یہ تھیم نظر آئے گی کہ وہ. لیکن یہ بات ضرور ان کی ٹھیک ہے کہ بنیادی طور پہ جو ایبسرڈزم کا بالکل بنیادی تصور ہے جس فارم میں اس کو لیا گیا تھا، وہ ایک ریئیکشن ہے، اور احتجاج بھی ایک ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے وہ ٹھیک ہے کہ وہ ایک ریئیکشن ہے، اور اس ریئیکشن کی مختلف فارمز ہیں ٹورڈز دی میننگ لیس آف لائف. تو بنیادی جو بیسک فارم ہے ایبسرڈسٹ لٹریچر کی، وہ ایک پروٹیسٹ ہے ٹورڈز میننگ لیسنس آف لائف، اور وہ کیریکٹرز کی ہوپ لیسنس کو ہی ڈپکٹ کرتا ہے مختلف انداز میں. تو یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن جس انداز میں ہم لوگ احتجاج کی بات کرتے ہیں یا پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں ٹورڈز اتھارٹی، اگینسٹ اتھارٹی، وہ شاید کمپلیٹلی ایبسرڈسٹ پہ اس کو منطبق کرنا شاید مناسب تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ڈاکٹر عمیر. اچھا، ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ عبدالعزیز ملک صاحب. ملک صاحب، ملک صاحب کا مائک. چلیے ٹھیک ہے. فی الحال میں وہ ان کا مائک آن نہیں ہے. ہم ایسا کرتے ہیں، پروگرام کا فارمیٹ ایسے کرتے ہیں کہ پہلے ڈاکٹر تنویر انجم جو ہمارے پروگرام کی صدارت کر رہی ہیں، ان سے یہ جو تمام گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے ان کا نقطہ نظر اور اس پر ان کی گفتگو، اس کے بعد سوالات کا بھی سیشن رکھتے ہیں. تو میں ڈاکٹر تنویر انجم موجود ہیں، وہ یہ ہمیں سمجھائیں گی کہ اردو ادب میں اس کی کیا وہ ہے، پوئٹری میں کہاں یہ ایبسرڈ لٹریچر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا وجہ اگر اردو ادب میں یہ کیوں اس طرح سے لکھا بھی اگر گیا ہے تو پھر اس کو اتنا اس کا ذکر کیوں نہیں ہے. اور ایک بات اور کہ ویسٹ جو ہمارے ہاں جو لٹریچر اگر ایبسرڈ لٹریچر ہمارے ہاں جو فکشن لکھا گیا جیسے خوشیوں کا باغ کی مثال دی ہے، کیا وہ ویسٹ سے براہ راست متاثر ہو کے لکھا گیا فکشن نگار نے، ویسٹ سے براہ راست متاثر، یا اس کی اپنی ذات کا کچھ اندرونی کیفیات تھی یا ماحول کا اثر تھا جو اس نے لکھا؟ ڈاکٹر تنویر انجم آپ گفتگو کریں، پھر ہم سوالات کا سیشن رکھتے ہیں. بہت شکریہ ہے انجلا. بہت ساری باتیں تو ہوئی ہے یہاں پر، اور چلے سب سے پہلے اس کے نام ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس ایبسرڈزم کا تعلق لایانیت ہے. لیکن اگر میں لایانیت کا ترجمہ کروں انگلش میں تو ظاہر ہے میننگ لیسنس یا مطلب بیسیکلی وہی ہوگا. تو یہ تو صحیح ہے کہ ایبسرڈسٹ جو لٹریچر ہے وہ ہے تو اسی بارے میں، لایانیت کے بارے میں، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ مکمل طور پر اس چیز کا احاطہ نہیں کرتا جس کو ہم ایبسرڈزم کہتے ہیں یا ایبسرڈیٹی کہتے ہیں. تو اور پھر یہ ہے کہ جو تم نے کہا کہ لایانی ادب،
تو لایانی ادب تو خیر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن لایانیت کا ادب ہم اسے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اٹس آلویز تھیٹر آف دا ایبسرڈ. یہ ایبسرڈ تھیٹر نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو ایبسرڈسٹ تھیٹر کہہ سکتے ہیں، لیکن ایبسرڈ تھیٹر نہیں کہہ سکتے. تو اس لیے مطلب اس کو ہمیں کوئی اور ہی نام دینا ہوگا، اور کوئی بہتر نام سوچنا ہوگا جو اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. تو بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ ایبسرڈزم اور اس کی بات ہے. اور جب ہم اس کو سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں، میرے ذہن میں سب سے پہلے جو نام آتا ہے وہ کافکا کا آتا ہے. تو اب کافکا جو ہے وہ، اس کا انتقال 1924 میں ہو گیا تھا، یعنی اس نے اپنا جتنا بھی لٹریچر لکھا تھا وہ اس سے پہلے کا ہے. سیکنڈ ورلڈ وار سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور جبکہ ہم جو اس میں تھیٹر میں جو یہ تحریک کو دیکھتے ہیں، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوتی ہے. یعنی ہم اس کو پوسٹ ماڈرن ایک فیچر سمجھ سکتے ہیں. ویسے ماڈرنزم کا فیچر بھی ہے ایبسرڈزم. تو ویسٹ میں اگر ہم اس کی تاریخ کو دیکھیں تو میں تو اس کو بہت پہلے سے دیکھ سکتی ہوں. یعنی کافکا کے زمانے سے، اس کے بعد کیمو اور سارتر، یہ اس کے بعد میں لکھ رہے تھے. تو ہم اس کے بعد جو شخص میرے ذہن میں آتا ہے وہ پیرنڈیلو ہے. پیرنڈیلو اٹالین رائٹر تھا، اور اس کے میں نے بہت سارے پلیس نہیں پڑھے ہیں، لیکن اس کا پلے ہے 6 characters in search of an author. تو وہ ہے. پھر ہم اس کو ویٹنگ فار گاڈو، تو ایک بہت ہی ایک کلاسک ایبسرڈ ٹیکسٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہم ٹیکسٹ دیکھتے ہیں، مطلب ہیرلڈ پنٹر جو ایک برٹش پلے رائٹ ہے، اس کے بھی زیادہ تر جو رائٹنگس ہیں وہ ایبسرڈ لٹریچر میں شامل کی جاتے ہیں. یوجین آیانوسکو جس کا تذکرہ کیا باسط صاحب نے، یقیناً وہ تو ہے ہی ایک، اس کی تو ساری جو رائٹنگس ہیں وہ ایبسرڈ تھیٹر کے ہی زمرے میں آتی ہیں. تو یہ تو اس کے بعد ہم بہت سارے لوگ آتے ہیں ویسٹ میں جو ایبسرڈزم کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور یہ پوسٹ ماڈرنسٹ ایک جو ٹرینڈ ہے اس کا حصہ ہے، کیونکہ بیسیکلی پوسٹ ماڈرنزم جب وہ ہر ایک طرح سے ریجیکٹ کرتا ہے، مسترد کرتا ہے سارے گرینڈ نیریٹیوز کو، تو پھر اس کے بعد انسان کے پاس کچھ رہ نہیں جاتا، بٹ ایک طرح کی ایبسرڈیٹی رہ جاتی ہے. یعنی دنیا میننگ لیس ہے، ہمیں اس میننگ لیسنس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی میننگ ڈھونڈے. تو یہ ایگزسٹینشلزم اور ایبسرڈزم میں شاید یہ تھوڑا سا فرق ہوگا، کیونکہ ایگزسٹینشلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایگزسٹنس، سارتر نے کہا ایگزسٹنس پریسیڈس ایسنس. یعنی ہم ایگزسٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا ایسنس بناتے ہیں. جبکہ ایبسرڈزم کا جو تھیٹر ہے یا یہ جو ادب ہے، اس میں ہمیں یہ ایسی کوئی کوشش نظر نہیں آتی کہ ہم اپنا ایسنس تخلیق کریں. تو ان کی نظر میں سب کچھ ایبسرڈ ہے. یعنی ویٹنگ فار گاڈو میں گاڈو کو کبھی نہیں آنا ہے، اور یہ ان کو پتا ہے، جو وہ کیریکٹرز جو گاڈو کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ہر روز دوسرے دن پر ملتوی ہو جاتا ہے وہ انتظار. تو یہ وہ ایبسرڈ ایک صورتحال میں وہ ہے. اچھا، تو یہ تو اس کی تھوڑی بہت یعنی باتیں تھیں اس کی. اس کے علاوہ ناولسٹ بھی آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے ایبسرڈزم کے قریب آتے ہیں، جیسے کہ لائک سنس اینڈ لورز وغیرہ کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے. خیر میں اب اس کو چھوڑ کے اردو کی طرف آتی ہوں. یہ بات ابھی ہوئی نا، یہاں کہی گئی، شاید راشد صاحب کہہ رہے تھے تو کہ اب یہ ڈارک کامیڈی کا جو تم نے کہا نا، وہ بھی یہی ہے، اس کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. اس میں وہ ایبسرڈزم پایا جاتا ہے، لیکن ڈارک کامیڈی تو شیکسپیئر نے بھی لکھی ہے. تو صرف ڈارک کامیڈی جو ہے وہ ساری ڈارک کامیڈی ایبسرڈ نہیں ہے، اور سارا ایبسرڈزم جو ہے وہ ڈارک کامیڈی کی شکل میں نہیں ہے. لیکن ہمارے بھی سیٹرسٹ جہاں بھی ہیں، اس سے تو ہم جب دیکھیں تو اگر ہم کسی کا نام لیں تو ابن عیشا کا نام ذہن میں آتا ہے. کہ ابن عیشا کی اگر ہم دیکھیں اردو کی آخری کتاب، تو اس میں جو مطلب بے معنویت جو تاریخ کی ہے، دنیا کی ہے، اس میں اس کا مذاق اڑایا گیا. پیروڈی ایک بہت بڑا حصہ ہے ایبسرڈزم کا.
چیزیں پیروڈی میں لکھی جاتی ہیں. تو یہ پیروڈی یعنی پوسٹ ماڈرنزم میں بھی پیروڈی ایک بہت ہی مقبول فارم ہے. اور اس میں بھی تو ایک انٹرٹیکسچوالٹی کے ساتھ آپ ظاہر پیروڈی کرتے ہیں. تو اس میں یہ بھی وہ کر رہے ہیں ابن عشاء، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ ان کا سیٹائر جو ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ ایبسرڈ کی حدوں کو چھوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اچھا، میں تو اس کو اور بہت پہلے لے جاؤں گی. ہمارے ہاں مطلب اردو میں ایبسرڈزم کے ایلیمنٹس ملتے ہیں اور بہت سارے رائٹرس میں ملتے ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل اس طرح کا absurdism جیسے کہ پیرنڈیلو کے ہیں یا ہیرلڈ پنٹر کے ہاں پایا جاتا ہے، یا سارتر کے ہاں ہے، یا کیمو کے ہاں سب سے زیادہ ہے، یا کافکا کے ہاں. اب کافکا کے اثرات تو یہاں پر بہت لوگوں کے اوپر ہیں اور ہر جگہ دنیا میں، بلکہ زندگیوں پر بھی، جیسے کہ باسط صاحب نے کہا کہ زندگیوں پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو اور پورا ہم جانتے ہیں کہ لیٹن امریکہ جو لٹریچر ہے، یعنی جو گیبریل گارسیا مارکویز وہ کہتا ہے کہ میں تو بنا ہی کافکا سے. تو جو کافکائسک سچویشنز ہیں وہ بنانا اور وہ لکھنا، تو یہ ہمارے یہاں اگر آپ دیکھیں تو کافی رائٹرس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایلیمنٹس ایبسرڈزم کے ان کے یہاں ہیں، لیکن اس طرح کے ایک موومنٹ کے طور پر ہمارے یہاں ایبسرڈزم موجود شاید نہیں ہے. میں بہت بڑی کوئی تنقید نگار نہیں ہوں، اس لیے میں صرف اپنے تاثراتی قسم کی باتیں کرتی ہوں زیادہ. تو مجھے تو جب میں نے سوچا کہ بھئی اچھا اردو میں کیا کیا ہے، تو مجھے منشی پریم چند کا افسانہ یاد آیا. شطرنج کی بازی کے نام سے شطرنج انہوں نے کھلاڑی. لکھا ہے، جس کا شطرنج کھلاڑی. شطرنج کے کھلاڑی کے ہاں شطرنج کے کھلاڑی اس کا مطلب فلمی نام ہے، جبکہ ہاں ہاں شطرنج ہاں. کی بازی اس کا اس افسانے کا نام تھا. اب اس میں بھی ایک ٹھیک ہے. آخر میں اچھا فلم میں تو نہیں، لیکن جو ستیہ جیت رائے نے فلم بنائی ہے اس میں تو نہیں، لیکن اس کے افسانے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں کردار جو ہیں وہ شطرنج کے پیچھے لڑتے ہوئے مارے جاتے ہیں. وہ یہ ایک ایبسرڈ سچویشن بالکل اس نے بنائی ہے کہ یہاں کہ مطلب بادشاہ کا باپ ذلیل ہوتا ہوا جا رہا ہے وہاں سے، انگریزوں کے ہاتھوں اس کی شکست ہو گئی ہے، اور دوسری طرف یہ دو جو ہیں یہ دونوں شطرنج کے کھلاڑی جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ایک شطرنج کے بادشاہ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، لیکن وہ اس کو نہیں دیکھتے. تو مطلب ایک تاریخ کی ایک تہذیب کی کا جو زوال ہے وہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے. ہوں. بہت ہی شدید قسم کا جو ایک ایبسرڈ ہے، ظاہر تاریخ بھی ایبسرڈ ہی ہوتی ہے. تو ایبسرڈزم اتنا زیادہ ہے ہمارے آس پاس ہماری دنیا میں کہ یعنی اس کو نہ دیکھ پانا جو ہے وہ ایک کسی بھی شاید ایک رائٹر کی کمی ہوگی. تو اگر ہم اتنے پہلے سے ہم اس کو ٹریس کر رہے ہیں، اس کے بعد تو یہ مغرب کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی مطلب ایبسرڈزم ہمارا کی مثالیں جو ہیں وہ بٹتی گئی ہیں. اور پریم چند کو تو بالکل ایک بہت ہی سادہ سا افسانہ نگار سمجھا جاتا ہے، کوئی اس میں بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جیسے کفن ہے ان کا بہت بڑا افسانہ ہے، اس کفن میں بھی ایبسرڈزم کا ایلیمنٹ ہے کہ وہ جو کردار ہیں وہ اس بے معنویت کو پہچانتے ہیں جو کہ پوری سماجی اسٹرکچر جو ہے، سماجی پورا جو نظام ہے اس میں موجود ہے. تو اس میں بھی مجھے تو ایبسرڈزم ایک طرح کا نظر آ رہا ہے. اب آگے اگر ہم پڑھیں تو غلام عباس ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک نام ہے. تو غلام عباس کے افسانوں میں بھی آپ دیکھیں تو بہت افسانے ملیں گے جن میں ایبسرڈزم ہے. مثال کے طور پر آنندی جو ہے، آنندی میں بھی اسی طرح سے تہذیب، اگر آنندی کی اسٹوری جو ہے اس میں یہی ہے کہ ایک بلدیہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اس اجلاس میں خواتین جو شہر کے بیچ میں ایک بازار حسن ہے، اس پہ اعتراض کیا جا رہا ہے اور ان کو اس بازار حسن سے نکال دیا جاتا ہے. ان کو 20 میل دور جگہ دی جاتی ہے، اور 20 میل دور جب ان کو وہ اپنا شہر جب بسا لیتی ہیں، وہ شہر جب بن جاتا ہے تو پھر دوبارہ بلدیہ کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ آخر ان لوگوں کو اس شہر کے بیچوں بیچ کس نے جگہ دی ہے اور ان کو یہاں سے نکالا جانا چاہیے، اور 200 میل دور جگہ دے دی جاتی ہے. یہ پوری کہانی اس اسٹرکچر کا کہ جو ایبسرڈیٹی ہے اس کی ایک اچھا اظہار کرتی ہے. اس کے علاوہ ان کا جو اوور کوٹ کا افسانہ ہے وہ بھی ایک بڑی مثال ہے اس کی.
کچھ سمجھ میں نہیں، مطلب ابہام ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایبسرڈزم کا. تو انتہائی ابہام کی کیفیت پورے اس افسانے میں چلتی رہتی ہے کہ ایک شخص ہے جو اوور کوٹ میں ہے، جو بہت اچھا سا اوور کوٹ ہے، اس کو ہر جگہ یعنی اس کو شامدید کہا جاتا ہے، بڑی بڑی جگہوں پر، بڑے بڑی دکانوں میں اور تھیٹر میں اور ہر جگہ، جو اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ ایک انتہائی غریب آدمی ہے جو بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو اس کی یہ صورتحال کیوں ہے، کیسے وہ اتنے ایک امیرانہ ایک مطلب انوائرمنٹ میں ماحول میں کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اور جبکہ وہ ایک انتہائی غریب آدمی ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشنز ہیں، یہ تضادات جو ہیں افسانے کے، وہ بھی اس کو ایک ایبسرڈ قسم کا ایک افسانہ بناتے ہیں. تو پھر ہم آتے ہیں سب سے بڑے مطلب ڈائریکٹر انتظار حسین کے ہاں، یا پہلے چلے اس سے پہلے انتظار حسین بعد میں آتے ہیں سعادت حسن منٹو. میرا خیال ہے اردو ادب کی سب سے بڑی مثال جو سعادت حسن منٹو کا افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ ہے. ٹوبا ٹیک سنگھ جو ایک پاگل خانے میں دکھایا گیا ہے اور جس میں کوئی معنی نہیں ہے، اور لیکن اس پاگل مطلب اس میں جو سب سے بڑا ایبسرڈزم ہے وہ تو پورا ان کا مقصد ہے. ان حکومت جو ہے، حکومتیں ہیں دونوں سرکاریں جو ہیں یہاں پر ہندوستان کی اور پاکستان کی، جو اس کوشش میں ہیں اور مطلب یہ کر رہی ہیں، وہ انجام دے رہی ہیں اس کو کہ پاگلوں کا تبادلہ کیا جائے، جبکہ پاگل جو ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ بے چین ہیں، پریشان ہیں، نہیں کرنا چاہتے. تو مطلب منٹو نے جو نقشہ کھینچا ہے اس پاگل خانے کا، اس میں نہ صرف یہ کہ پاگل ایبسرڈ ہیں، بلکہ اور وہ اس ایبسرڈ سچویشن سے اور زیادہ ایبسرڈیٹی کی طرف مطلب وہ محسوس کر رہے ہیں. اور لگتا ہے کہ وہ کم پاگل ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں، جو سین لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، یہ زیادہ پاگل ہیں اور زیادہ ایبسرڈ ہیں. تو یہ چیز، اس چیز کو جس طرح اتنی اچھی طرح اس نے کیپچر کیا ہے، ہم کہیں گے کہ ایک بڑی اچھی مثال ہے اردو ادب میں ایبسرڈزم کی. اور بھی منٹو کے بعد اگر ہم انتظار حسین کو دیکھیں تو انتظار حسین کا بھی سوال اٹھایا تھا کہ آخری آدمی، اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آخر کیا اس کے ایلیمنٹس ہیں کیا ایبسرڈزم کے. اور ہم سے کیونکہ وہاں تو ایک ایبسرڈزم کی پوری ایک تحریک ہے، اور خاص طور پہ تھیٹر میں وہ نظر آتی ہے. میں تھیٹر کے بارے میں زیادہ کیا، اردو میں جو تھیٹر میں پلیس لکھے گئے ہیں ان کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ میرا نہیں خیال کہ اردو میں ڈرامہ اتنی اچھی طرح لکھا گیا ہے. زیادہ اس کی یا تو میری اس کے بارے میں علم جو ہے وہ کم ہے. تو اب ان کے انتظار حسین کی کون کون سی ہمیں تحریریں ملیں گی جو کہ ایک سویلائزیشن کا، ایک تہذیب کا زوال جو ہمیں آنندی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ کس طرح سے ایبسرڈ بن جاتا ہے، اسی طرح سے وہ ہمیں بستی میں بھی نظر آتا ہے. وہ ایبسرڈزم اس میں موجود ہے کہ ایک دنیا ہے جس کو وہ مطلب تلاش میں ہیں لوگ، اور وہ ایک اس میں کوئی چیز بھی بامانی نہیں ہے. تو تاریخ اور مطلب میموری اور مائتھولوجی اور فوک ٹیلز اور سے وہ دنیا بناتے ہیں جو اپنی، اور اس میں ایک طرح کا اس میں ڈسلوکیشن اور لاس اور یہ تنازعات پائے جاتے ہیں. یہ وہ موضوعات ہیں جن کی وجہ سے جو ایبسرڈزم کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہ ان کے بہت سے افسانوں میں پایا جاتا ہے. تو مطلب اسپیس اور ٹائم بھی ان کے ہاں لائک ان کے درمیان حدیں جو ہیں وہ معدوم ہو جاتی ہیں. تو جیسے کہ آخری آدمی جو ان کا افسانہ ہے، آخری آدمی میں بھی مجھے بہت ایبسرڈزم نظر آتا ہے. ایک لائک پوسٹ اپوکیلپٹک ایک صورتحال ہے. پتا ہے کہ آپ اگر جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ یہ افسانہ جو ایک مطلب ایک بہت بڑا ایک کلاسک ہے، اور یہ قرآن کی اور ایک ببلیکل اسٹوری پر ایک بیسڈ ہے، جس میں کہ تمام قوم لوط کی شاید کہانی ہے جس میں سب لوگ بندر بن جاتے ہیں.
اس میں تو یہ بندر بننے کے لیے وہ آخری آدمی بچا ہے اور آخرکار وہ بھی ایک بندر پہ تبدیل ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس طرح سے ہوتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اس طرح کی میتھیکل کہانیوں سے انصار حسین بہت ایسی کہانیاں بناتے ہیں جو کہ جنہیں ہم ایبسرڈ کہانیاں کہہ سکتے ہیں, یا ناٹ ایبسرڈ کہانیاں بلکہ اسٹوریز آف دا ایبسرڈسٹ اسٹوریز ان کو ہم کہیں گے. تو ہندوستان سے ایک خط کی فلم میں بھی اس کی مثال ہمیں نظر آتی ہے. زرد کتا ان کا ایک افسانہ ہے جس میں بڑی پراسراریت ہے, ابہام ہے, اور اس طرح کے سمبلز استعمال کر کے بھی وہ اس کو بہت یعنی ایک ابہام بھی پیدا کرتے ہیں اور اس ابہام میں ایک ایبسرڈیٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے. شہر افسوس ہے جس میں مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز میں اور حقیقت میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے. تو اس حقیقت اور کی تلاش جو ہے وہ انسان کرتا رہتا ہے اور کبھی اس حقیقت تک پہنچ نہیں پاتا. یہ ان کہانیوں کی ایبسرڈیٹی ہے. پھر وہ ایسی اسپیسیز بھی دکھاتے ہیں جس میں مطلب تہذیبیں تباہ حال ہیں, تباہی ہو رہی ہے اور زوال پذیر تہذیبیں ہیں, خالی گھر ہیں. تو اس طرح کی چیزوں سے بھی وہ بناتے ہیں. پھر ہم ان کی اور کہانیاں بہت ساری ان کی یاد آتی ہیں جن میں اس طرح کی ایبسرڈیٹی آپ کو نظر آئی. ہم سفر ایک بہت ہی ان کی اچھی کہانی ہے جس میں وہ ایک آدمی ہے جو بس میں سفر کر رہا ہے مستقل, اور وہ کیوں سفر کر رہا ہے, اس کو کہیں جانا نہیں ہے, کہیں پہنچنا نہیں ہے, تو وہ سفر کیوں کر رہا ہے. تو یہ ایک پوری کہانی یہ وہ ہے, ایک ایبسرڈ سفر ہے اس کا پورا جو ہے. اسی طرح سے ایک ریزرو سیٹ جو اگرچہ کہ ایک مطلب یہ بھی ایک کہنا چاہیے ڈریم اور ریالٹی کو توڑتی ہوئی, مطلب حقیقت اور خواب کی دنیا ہے, تخیل کی دنیا ہے, اس کے درمیان چلتی ہے. ریزرو سیٹ مطلب جو خواب دیکھتی ہے ایک بوڑھی عورت کے بزرگ خاتون, تو وہ ان کی سیٹ جو ہے وہ ریزرو ہے, کہیں کسی میں اتار دیا جاتا ہے ان کی جگہ کوئی اور بیٹھا ہوتا ہے جس کو پہچان جو باہر سے آیا. تو ڈیتھ مطلب یہ اس کا خواب سے تعلق ہے, حقیقت کا تعلق خواب سے اس طرح سے جوڑنا, یہ بھی ایک خیال میں ایبسرڈیٹی کی. کایا کلپ ان کی ایک اور کہانی ہے جس میں استعمال کیا ہے ایک ایک کہانی ہے. ایک شہزادہ ہے جو کسی شہزادی کو ڈیمزل ان ڈسٹریس اس کو بچانے کے لیے وہ کیا ہے کہیں پر, اور جب جن آتا ہے تو وہ لڑکی جو ہے ڈر کے مارے اس کو بھی جادو آتا ہے تو وہ اس کو مکھی بنا دیتی ہے. رفتہ رفتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو مکھی بننے کی اتنی عادت ہو جاتی ہے رات کو کہ وہ آخر کار وہ بغیر اس کا جادو کیے وہ ایک مکھی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی کایا کلپ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کی فوک لور ہے یہ ظاہر ایک کہانی ہے جس کا حقیقت سے تو تعلق نہیں ہے, لیکن اس طرح سے یہ ایک بہت شاندار کہانی, بہت ہی شاندار کہانی ہے. مطلب ساری کہانیاں جن کے ریفرنسز میں دے رہی ہوں یہ وہ ہیں جو مجھے یاد آئی تو مجھے بہت پسند ہے, جو کہانیاں وہ مجھے یاد آئی ہیں وہ ان کو میں نے یہاں پہ پیش کیا. مجھے ان کہانیوں میں خاص طور پر بہت زیادہ وہ نظر آیا ہے. تو اسی طرح سوریلزم بھی بہت ان کہانیوں میں پایا جاتا ہے, علامت نگاری ہے, اور کیا کہیں گے کہ ان کی مطلب اکثر سیٹنگز جو ہیں وہ بھی لگتا ہے جیسے کہ کسی خوابناک دنیا میں ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور یوٹوپیا کی ایک تلاش ہے, وہ بھی ایک وہ ہے کہ ایک مکان کی تلاش, ایک جگہ کی تلاش جو کہ اب موجود نہیں ہے, وہ غائب ہو گیا ہے. بستی میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور بھی کہانیوں میں پایا جاتا ہے. تو ایک انصار حسین ایک بہت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایبسرڈزم ان کی کہانیوں میں شامل ہے. ساری کہانیاں ان کی ایبسرڈ نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایبسرڈ رائٹنگ نہیں کرتے ہیں, لیکن بامانی بھی ہیں ان کے کہانیوں میں. اکثر اوقات معنویت بھی بہت نظر آتی ہے. بلکہ اگر ہم دیکھیں تو کایا کلپ میں بھی ایک طرح کی بہت معنویت تو ہے, ایک طرح سے اس میں تو معنویت ہے لیکن زندگی کی بے معنویت
नजर आती है कि किस तरह इंसान जो है वो उस में तब्दील हो जाता है, एक मक्खी में तब्दील हो जाता है, जो कि यानी अगर वो अपने वजूद पर इसरार नहीं करेगा तो वो उसे वो जो भी वो कुछ करने लगेगा उसको पसंद करने लगेगा, जो उसका कंफर्ट जोन बनेगा उसी में जाकर वो मतलब जम हो जाएगा। अच्छा ये तो इस तरह से बहुत खुरद हैदर की कुछ कहानियों में भी हमें नजर आएगा इस तरह का एब्सर्डिज्म काफी नजर आता है। उनके अफसानों में भी वो, मैं अब उसकी मिसालें जरा सोचना मुश्किल है, लेकिन उनके जो किरदार जिस तरह इवन आग का दरिया में भी जब कराची आखिर में वो किरदार है उनका, जो मुसलमान किरदार जो हिंदुस्तान से निकल गया है, कमालुद्दीन अहमद उसका नाम है, कमाल वो जब मुसलमान वहां पर आते हैं तो एक दौर में वो वहां आते हैं, वो कराची का नक्शा खींच रहा है जब वो वहां से निकला है, तो उसमें बड़ा एक मतलब बिल्कुल हमें वो नक्शा, एक ऐसा नक्शा है जो आज भी वही है जो उन्होंने लिखा था, मतलब इतना अच्छा उन्होंने वो नक्शा खींचा है। अब हम कह सकते हैं कि वो मतलब बिल्कुल ही उनका सब लोग जो उसमें शामिल हैं, जो बिहेव कर रहे हैं जिस तरह से, उसमें एक तरह के इतनी बेमानवियत है उनकी जिंदगियों में कि हम कह सकते हैं कि ये हम एब्सर्ड जिंदगी की मिसालें अगर वो देखना हो तो वो उन किरदारों में देखी जाती हैं, जो कमालुद्दीन अहमद अपने खत में जिनके बारे में तहरीर कर रहा है, जो अपनी हिंदुस्तान में रह जाने वाली अपनी बहन के बारे में वो लिख रहा है। तो और भी मतलब उनकी सारी जो ये हैं नोवेलाज हैं और शॉर्ट स्टोरीज हैं, उनमें भी बहुत पाया जाता है। एक जो राइटर हमारे यहाँ हैं नैयर मसूद साहब बहुत बहुत बड़े मतलब अफसाना निगार हैं। जी। तो उनकी भी कहानियों के बारे में अगर एक एक करके मैं गौर करूं तो मेरा ख्याल है बहुत ये तवील हो जाएगा, लेकिन अगर उनका बहुत मशहूर एक वो है, नोवेला कहना चाहिए उसको, है क्या है वो, ताउस चमन की मैना। ताउस चमन की मैना। अब ताउस ये इसकी सेटिंग जो है वो अ, यानी वो है 1856 के दरमियान, 1856 में अवध का जवाल हुआ था, वाजिद अली शाह को शिकस्त हुई थी, तो जिसके बारे में प्रेमचंद ने भी लिखा है शतरंज की बाजी में। तो वो उसकी सेटिंग है, उसमें ताउस चमन क्या चीज है, ताउस चमन एक बाग है उनका जिसमें हर चीज ताउस की सूरत बनी हुई है। उसमें उन्होंने मैनाएं पाल रखी हैं और वो मैनाएं बातें करती हैं, उन्हें बातें करना सिखाया जाता है। उसमें एक मैना को चुरा के वो मैना का मुहाफिज जो है वो ले जाता है, और वो उसकी बच्ची चूंकि उसके लिए जिद करती है, वो वहां पे जाकर उसकी बच्ची उसे कुछ और सिखाती है। और तो यानी इसमें एक ट्रांसफर, तबादला और अलामत निगारी, ये सब चीजें पाई जाती हैं, और ये भी काफी इसमें भी एलिमेंट्स हैं जो हम कहेंगे कि वो एब्सर्डिज्म के एलिमेंट्स हैं। उनकी बहुत सारी कहानियां हैं, उनके बारे में मैं क्या लिखूं, जो क्या कहूँ। तो मेरा ख्याल है ये इतना कुछ एक बिल्कुल एक ख्वाबनाक माहौल होता है उनके सारे अफसानों में ना, एक सुरियलिज्म पाया जाता है, जैसे हकीकत और शराब जो है, हकीकत और शराब, हकीकत और इल्यूजन एंड रियलिटी जो है, उसका फर्क जो है बिल्कुल मालूम हो जाता है, लगता है और कि हकीकत क्या है और इल्यूजन क्या है ये पता ही नहीं चलता। तो ये सब चीजें, ये जो अनासर रहेंगे उसी के हैं। अलामत निगारी, तमसील निगारी, ये भी बहुत है। तमसील यानी एलेगरी भी उनके यहाँ बहुत पाई जाती हैं। अ, तो बहरहाल ये कि इंसान जो है वो दुनिया में अकेला है, जिंदगी फ्यूटाइल है, जो सारी मिसालें की मतलब मेरा ख्याल है काफी हद तक वो इसी में यही इसी फलसफे जो एब्सर्डिज्म का फलसफा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म का भी फलसफा है, लेकिन एग्जिस्टेंशियलिज्म के फलसफे में एक पॉजिटिव एक पॉइंट है, जबकि एब्सर्डिज्म मेरा ख्याल है उससे ज्यादा डार्क है। उसमें तो हम ये देखते हैं डार्क इन द सेंस के यानी उसमें हाँ, वो दुनिया जो है वो बिल्कुल एक लायानी ही नजर आ रहा है, और कुछ भी आप कर लें आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं।
अल्टीमेटली ज़ाहिर है मौत मौत और डिके ये सब जो दिखाया जाता है ये भी एक ज़ाहिर है मौत और तबाही जवाल जवाल पजीर तहजीबें ये सब अलामतें हैं, मतलब ये सब अनासिर हैं जो एब्सर्डिज्म के हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगर शायरी में हम देखें तो दायरे दायरे नज्म निगारी में हम उसको ढूंढेंगे। वैसे तो हम इसको गजल में भी देख सकते हैं, गालिब की गजलों को भी अगर देखा जाए एनालाइज किया जाए तो हमें उसमें भी एब्सर्डिज्म नजर आएगा अक्सर, या वो अनासिर जो एब्सर्डिज्म की तश्कील करते हैं वो उसमें हमें मौजूद नजर आएंगे। लेकिन चले हम इसको मतलब मेरे लिए मुश्किल है कि मैं गालिब के अशार जो है वो सोचूं ये कौन से हैं जो एब्सर्डिज्म का इजहार करते हैं। लेकिन उसके आगे हम देखते हैं जब जहाँ से नज्म शुरू होती है तो जाहिर है हमें हम कहेंगे लाइक वैश के यहाँ तो हमें कोई एब्सर्डिज्म नजर नहीं आएगा क्योंकि वो एक मार्क्सिस्ट है और पॉजिटिविज्म जो है एक मार्क्सिज्म का हिस्सा है। तो जाहिर है वो एब्सर्ड दुनिया को एब्सर्ड नहीं समझते हैं। जबकि हम अगर नून राशिद को देखें तो उसके यहाँ बहुत एहतजाज भी पाया जाता है। अभी ये बात हुई थी कि एहतजाज उसका हिस्सा है कि नहीं, उसका जवाब मैं जो दिया था मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक होते हूँ कि जाहिर है आपको इन दोनों चीजों को मतलब आप इसको मिला नहीं सकते। तो लेकिन उनकी बहुत सारी जो नस्में हैं नून राशिदी अभी जिलानी कामरान का और इफ्तिखार जालिब का नाम लिया था, मेरा ख्याल है वासिद साहब ने लिया था। तो मुझे यूं लगा था कि जैसे कि वो ये बात बिल्कुल सच होगी कि उनके यहाँ ये पाई जाएंगी ये वाली चीजें, मतलब एब्सर्डिटी उनके यहाँ भी नजर आएगी। लेकिन कुछ हम सोचते हैं अगर उनकी नज्मों के बारे में, तो अगर मैं सोचूं तो एक जो मुझे याद आती है अंधा कबाड़ी मिसाल के तौर पर है। जो अंधा कबाड़ी जी। वो है जो कि ख्वाब बेच रहा है, ख्वाब बेचना ये और वो उसके ख्वाब खरीदने के लिए तैयार रहती है। यानी उसकी ये भी जो कोशिश है किसी तरह से किसी शहर को किसी को जिंदा करने की, किसी शहर में कोई रूह फूकने की, कि लोग जो हैं वो एक जो ज़ॉम्बीज़ की तरह बन गए हैं जिनके कोई ख्वाब नहीं है। तो उनको उनको कुछ ख्वाब मिल जाए लेकिन उनको वो ख्वाब नहीं मिलते हैं, तो वो ख्वाब खरीदने के लिए तो तैयार नहीं, वो उन ख्वाबों से डरते हैं। वो समझते हैं कि उन ख्वाबों में उनके लिए कोई धोखा है। तो ये नज्म का पूरा थीम है, मुझे ये भी लगता है कि ये एब्सर्डिज्म के काफी करीब है। तो इस तरह से अब मौजूदा दौर के शायरों में मेरा ख्याल है जब से नशरी नज्म शुरू हुई है तो नशरी नज्म के तो you know, में बहुत आसानी से हम देख सकते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द दिस पोएट्री इज एब्सर्डिस्ट, क्योंकि ये पोस्ट मॉडर्न पोइट्री है और इसमें जगह जगह आपको नजर आएंगे एब्सर्डिज्म की मिसालें। अगर मैं यहाँ से कोई किताब उठा लूँ और पढ़ना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल है कहीं से भी मैं पढ़ लूँ तो अब मैं एब्सर्डिज्म की मिसाल कोई पेश कर सकती हूँ यहाँ पर। तो मिसाल के तौर पर एक नज्म में छोटी सी एक नज्म पढ़ देती हूँ यहाँ पर। ये है बिल्कुल छोटी सी नज्म है, उसका नाम है एक नई जबान का सिक्का। हम्म। समंदर के करीब एक इमारत में जहां मेरे और पड़ोस के सिवा कोई नहीं पहुंचता, कोई तन्हा नहीं पहुंचता, मैं एक नई जबान सीख रहा अपने आप से बातें करने के लिए। अपनी आती है वाह। नज्म, तो ये अब्दाल सही सकती नज्म। तो ये यानी अब ये तो नहीं कहेंगे कि ये मुकम्मल तौर पर एब्सर्डिज्म को वो करती है। अभी यहाँ पे मुझे नजर नहीं आ रही है किताबें बहुत सारी जो मैं जीशान साहिल की नज़्में एब्सर्डिज्म से भरी हुई हैं सारे। उसमें जैसे हम्म। हम देखें उनकी नज़्में इंस्टीट्यूट जो
है, उसमें एक इंस्टीट्यूट दिखाया है जिसमें लोग मौजूद हैं। इंस्टीट्यूट को जादू सिखाने का इंस्टीट्यूट लोग तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैं उसको कह सकती हूँ कि इसमें बहुत यही लायानियत एक ऐसा थीम है सही जो कि जिससे कि हमारी शायरी भरी हुई है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारी शायरी तो एब्स्ट्रैक्ट पर बेस करती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं हमारे यहाँ। नस्री शायरी मुझे हो रही है और दूसरी शायरी में भी होगी। तो बस यही है ये खाने के सही। मेरे ख्याल है काफी है ये तो बस थैंक यू वेरी मच। हाँ सही 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 सही। तनवीर डॉक्टर तनवीर अंजुम ने जिस तरह से उर्दू अदब के हवाले से मिसालें दी, अच्छा ये बात तो है कि ऐसे अफसाने और ऐसी शायरी मिल जाती है, लेकिन ये बाकायदा तहरीक की सूरत में हमारे यहाँ उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह से वेस्ट में में हुई। अम, इसकी क्या वजह है और इसकी क्या रीजन है? बहरहाल वक्त काफी हो गया है। कुछ अगर सवालात अगर रखने चाहे हमारे तजिया निगारों के सामने। अच्छा, इसमें एक अभी अब्दुल अजीज मलिक ने समिया आहूजा का नाम भी लिया था, या इफ्तिखार जालिब जो स्कूल है वो पूरा। एक अदब जो है जिसमें इब्लाग का बड़ा मसला होता है कि इब्लाग नहीं हो रहा, तो वो इब्लाग का ना होना और एब्सर्ड अदब, ये भी एक मौजू बन सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एब्सर्ड अदब का या एब्सर्ड फिक्शन का इब्लाग ना हो रहा हो। ये भी एक बहस है कि एक तो एक मसला एक मसला जो उठा था कि ये जो इफ्तिखार जालिब स्कूल है उसने ऐसा फिक्शन लिखा या ऐसा अदब तख्लीक किया जिसमें इब्लाग का बड़ा मसला था। तो ये या काफी हद तक था। इस पे बड़ी क्रिटिसिज्म हुई, इस पे भी कभी मौजू रखेंगे हम कि ये या एब्सर्ड अदब, इसको एक साथ रखा जा सकता है। क्योंकि इबहाम होना, अदब में इबहाम का रवैया, या जो मिसालें अभी डॉक्टर तनवीर अंजुम ने दी, या हम वेटिंग फॉर गोडो जो एक बहुत बड़ी मिसाल है, उसमें ये है कि इंतजार हो रहा है लेकिन वो आता नहीं है जिसका इंतजार हो रहा है, मगर उसमें ये बात कहीं नहीं आ रही कि वो उस प्ले का इब्लाग नहीं हो रहा, वो कहीं ना कहीं वो अपना इब्लाग बनाए हुए रखा हुआ है। तो ये जो चीज है, इसको जरूर अलग अलग शायद करना पड़ेगा कि वो अदब जिसमें इब्लाग होना मुश्किल हो रहा है काफी हद तक, वो या एब्सर्ड अदब, ये दोनों को मिलाया जा सकता है नहीं, ये एक और बात है। पर सब हमारे साथ मौजूद हैं लोग, कोई सवाल रखना चाहे तजिया निगारों के सामने तो जरूर रखें, उसके बाद हम नशिश का खुताम करेंगे। जी मैं एक सवाल करना चाहता हूँ इंजला, जी कि बासित साहब। क्या ऐसे है, क्या हम दो समझते हैं कि बाज़ दफ़ा मुझे ऐसा लगा गुफ्तगू को सुनते हुए कि अब्सर्ड लिटरेचर और नॉन अब्सर्ड लिटरेचर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसमें जो अब्सर्ड लिटरेचर है वो थोड़ी सी उसकी कदर कीमत जो है वो घटा दी गई है। क्या मैं दुरुस्त समझा हूँ इस बात को? क्या कुछ दोस्त ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अब्सर्ड लिटरेचर जो है वो उसकी वैल्यू उस कदर नहीं है जितनी एक नॉन अब्सर्ड लिटरेचर की है? अच्छा, इसका जवाब हम किससे लें? अगर कोई भी देने, अगर कोई समझता है, तो मुझे ये ऐसा लगा कि बाज़ लोग, ये शायद ऐसा तासुर मिला मुझे कि लोग तफरीक कर रहे हैं अब्सर्ड लिटरेचर में और नॉन अब्सर्ड लिटरेचर में, जो मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी की बात थी। लेकिन ये है कि ये बड़ी अच्छी बात होगी अगर कोई इसको ज़्यादा, अगर कोई वाकई ये समझता है कि अब्सर्ड लिटरेचर का दर्जा कम है, तो वो उसको अब्दुल अजीज मलिक साहब,
अच्छा मलिक साहब, डॉक्टर तनवीर अंजुम, आप ही बता दीजिए। मेरे ख्याल में कि ऐसे तो कुछ नहीं है कि मतलब देखिए, किसी भी तहरीक के तहत, किसी भी रवैये को रखते हुए और किसी भी टेक्निक में अच्छा अदब हो सकता है और बुरा अदब भी हो सकता है। तो ज़ाहिर है, जो मिसालें मेरा ख्याल है मैंने दी थी उर्दू अदब में भी, और जो अंग्रेजी अदब में भी, और मतलब यूरोपीय अदब, यूरोपियन अदब के मुख्तलिफ जबानों की मिसालें थी वो। तो वो सब ऐसी चीजों की थी जो मुझे याद रह गए हैं और जो मुझे बहुत पसंद आए थे। तो अब ज़ाहिर है, वेटिंग फॉर गॉडो की जो वक़्त है वो तो कम नहीं हो सकती किसी तरह हम्म। से। और यकीनन ऐसा भी होगा लिटरेचर जो लोगों को इतना पसंद नहीं आता होगा, जिसकी इतनी वक़्त नहीं होगी, क्योंकि हर शाना में और हर किस्म का जो मवाद होता है उसमें अच्छा और बुरा तो होता ही। तो यही हम कह सकते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर अच्छा भी है और कम अच्छा भी होगा। तो बहरहाल, अच्छा अदब ज्यादा याद रह जाता है, चूंकि इसलिए उसकी मिसालें सामने मेरे ध्यान में आई थी। जी। सही एक सही। बात आप कह ठीक। रहे पूछ रहे थे, नाजिया ठीक है, अहमद, मेरे ख्याल है मैं, हाँ जी जी अगर जी आपका जी। सवाल सही तरह समझी हो तो ये इसका जवाब था मेरी नजर में। ठीक ठीक। नाजिया, उमैर कुछ आपने कहना आपने चाह रहे हैं, नाजिया कुछ कहना चाह रहे हैं। उमैर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उमैर और नाजिया पे पहले किसको देखा जाए? नाजिया, आपने हैंड रेस किया था पहले। जी मेरा नाजिया। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो काफका का मेटामॉर्फोसिस है, उसको हम्म। उसको भी हम इस एब्सर्ड लिटरेचर की कैटेगरी में रख सकते हैं, पहली बात। और दूसरी तरफ अगर हम उर्दू में देखें तो गुलाम बाग, जो मिर्जा अतर बेग का नावल है, बहुत ज़ख़ीम नावल है उनका, बहुत बेहतरीन है। वो भी क्या इसी हम जुमरे में रख सकते हैं इन दोनों को कि नहीं, या ये इनकी ये इस क्लासिफिकेशन या इस उन्वान के में आ सकते हैं कि नहीं? सही। डॉक्टर उमैर, आप अपनी बात भी करें और नाजिया के सवाल के जवाब भी दें। डॉक्टर उमैर। जी, आई होप आपको आवाज आ रही होगी। एक तो मुझे बिल्कुल आ कहना रही है। ये था कि डॉक्टर तनवीर अंजुम ने आज बहुत ही तफसील से गुफ्तगू की, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे मतलब पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि क्रिटिसिज्म के अंदर या तनकीद के क्लासिकल स्कूल के अंदर किसी भी लिटरेरी मूवमेंट को देखने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप उस मूवमेंट के जेनेसिस को स्टडी करते हैं, फिर जो उसके नुमाया राइटर्स होते हैं उनको स्टडी करते हैं। तो मगरबी यूरोप की जबानें जो है, यानी रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन या अंग्रेजी अदब को जब भी इस तरह से तज्जिया किया जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट्स वहीं पे तख्लीक हुई हैं, तो उनको फिर इसी तरह देखा जाता है कि जो एब्सर्डिस्ट मूवमेंट थी, जिन लोगों ने उसको एम्ब्रेस किया, जिन लोगों ने क्लेम किया कि हम थिएटर ऑफ एब्सर्ड लिख रहे हैं या फिक्शन ऑफ एब्सर्ड लिख रहे हैं, और जिनको क्रिटिक्स ने समझा कि ये उस तहरीक का हिस्सा हैं, उनको तो एज अ एब्सर्डिस्ट एनालाइज किया जाता है। लेकिन उनसे पहले के लोगों को उस कैटेगरी में नॉर्मली नहीं रखा जाता, जो मेरे ख्याल में देखने का गलत तरीका है। जो दूसरा क्रिटिसिज्म का स्कूल है, जो डॉक्टर तनवीर अंजुम ने जिस तरह एक्सप्लेन किया, उसमें ये किया जाता है कि लिटरेचर के अंदर मौजूद थीम्स को स्टडी किया जाता है, और किसी भी पीस ऑफ लिटरेचर को क्लासिफाई नहीं किया जाता कि ये एब्सर्डिस्ट है, ये नॉन एब्सर्डिस्ट है। ये बताया जाता है कि इस काम के अंदर ये जो एलिमेंट है, ये एब्सर्डिस्ट एलिमेंट हो सकता है और नॉन एब्सर्डिस्ट एलिमेंट भी हो सकता है। तो मैं दोनों सवालों का जवाब देते हुए, जो बासित साहब बात कह रहे थे, बासित साहब की बात एक हद तक दुरुस्त है कि मगरबी तनकीद के अंदर एक स्कूल रहा है जो एब्सर्डिस्ट लिटरेचर को बड़ा लिटरेचर नहीं मानता, क्योंकि उनके ख्याल में उसकी जो कम्युनिकेशन वैल्यू है वो कमतर है। तो ये एक नजरिया रहा है, इसके बहुत से लोग इसके मुकल्लिद भी रहे हैं, बहुत से लोगों ने इसके लिए बहुत बड़े बड़े दलाइल भी दिए हैं। तो वो एक स्कूल जरूर है। लेकिन अच्छे लिटरेचर में, यानी बड़े लिटरेचर के अंदर, आपको हर बड़े लिटरेचर में कहीं ना कुछ एब्सर्डिस्ट एलिमेंट मिल जाते हैं। बदकिस्मती ये है कि हमारी जबान में इस पे काम बहुत कम हुआ है। जैसे डॉक्टर तनवीर अभी जिक्र कर रही थी, मैंने ये कहीं पे तनकीद में लिखा हुआ नहीं देखा
اردو تنقید میں کہ کسی نے اردو کے ادب کو اس طرح سے تجزیہ کیا ہو کہ یہ ہوں، جو فن پارے ہیں یا یہ جو چیزیں ہیں یہ، اور انہوں نے بہت اچھا کلاسیفائی کیا کہ وہ آف ایبسرڈ ہے، وہ خود بذات خود ایبسرڈ لفظ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تھیٹر آف ایبسرڈ اور لٹریچر آف ایبسرڈ ہے۔ تو اسی سے جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب نکلتا ہے کہ جو غلام باغ ہے یا آپ میٹامورفوسس کو، ان سب کے اندر آپ کو ایبسرڈس تھیم نظر آ جائیں گی، لیکن اس کو آپ اس طرح ایک ڈبے میں بند نہیں کر سکتے کہ یہ ایک ایبسرڈس پیس آف فکشن ہے اور یہ ایک نان ایبسرڈس پیس آف فکشن ہے۔ تو میٹامورفوسس کا ڈومیننٹ تھیم شاید ایبسرڈزم ہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ غلام باغ کا ہم ڈومیننٹ تھیم ایبسرڈزم کہہ سکیں گے، البتہ اس میں ایبسرڈس ایلیمنٹ نظر آتے ہیں، اور یہ بھی ایک سبجیکٹو رائے ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی رائے اس کے بارے میں مختلف ہو۔ یعنی منٹو یا قرۃ العین حیدر کے افسانوں کے تجزیے میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ اب آج تک کہ ان کے ایبسرڈسٹ ایلیمنٹس کو ایکسپلین کیا گیا، ان کو اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آج ڈاکٹر صاحب نے ان کے ایبسرڈسٹ جو تھیمز ہیں ان کو ایکسپلین کیا، تو یہ تو پرسن ٹو پرسن یا سبجیکٹولی کرٹک ٹو کرٹک ویری کر سکتے ہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک، زبردست۔ کوئی اور میں سوال رکھنا چاہیں تو ضرور رکھیں۔ ایک بات کہنا چاہوں گا جی یہاں، کہ سچی بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابسرڈ یہ جو قمیر احمد خان صاحب نے بات کی کہ ابسرڈ لٹریچر اور نان ابسرڈ لٹریچر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابسرڈ لٹریچر درحصل زندگی کو، لائف کو میٹ کرنے کی ایک طریقہ کار ہے جو مختلف طریقوں سے اپنایا گیا ہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی قدر اہم اور اہمیت رکھتا ہے اور پاورفل ہے۔ آپ نے تنویر انجم صاحبہ نے پرنٹر کی مثال دی تھی، میں سمجھتا ہوں ہارلڈ پرنٹر جو ہے is one of the most serious writers، تو اس کے ہاں میں اس کو ایبسرڈ لٹریچر میں کبھی بھی اس کو نہیں شامل کر سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایبسرڈ لٹریچر جو ہے وہ کوئی کم درجہ رکھتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا۔ اچھا، صحیح، تو ٹھیک ہے۔ آپ کے خیال میں اس ڈاکٹر کا تنویر انجم، مطلب ہاں ڈرامہ، ہاں اس کا ڈرامہ جو ہے وہ جو مطلب میرے ذہن میں جو آ رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو کہا تھا کیئر ٹیکر، مثال کے طور پر مطلب آپ اس کو ایبسرڈسٹ نہیں کہیں گے، تو جو افسانہ ہے وہ جس طرح ختم ہوتا ہے اس طرح سے مجھے تو وہ لگا کہ وہ اس کو اس کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے۔ شاید ہو سکتا ہے، مطلب مجھے نہیں پتا کہ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے پڑھا تو ہوگا تھوڑا بہت اس کے بارے میں کہ اس کو کس طرح سے بتا سکے ہم کو کہ کیا ہیرلڈ پنٹر کو تنقید میں کیسے دیکھا گیا ہے، ایبسرڈسٹ تھیٹر آف دا ایبسرڈ سے اس کا تعلق ہے یا نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ جیسے ایبسرڈ تھیٹر آف دا ایبسرڈ کی کیٹیگری میں ہم اس کو ڈال سکتے ہیں، مگر ہو سکتا ہے آپ کی صحیح۔ بات درست ہو۔ نہیں، اصل میں جو بات ہوں، یہ ہے وہ یہ کہ ایبسرڈ یا نا ایبسرڈ، یہ تمام لٹریچر جو ہے وہ زندگی کو ڈیل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لوگ مختلف طریقے سے ایک ہاں، راہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح لائف کو میٹ کر سکتے ہیں۔ سو اس میں میرے نزدیک یہ فرق جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا زیادہ میرے لیے۔ میں سو کالڈ ابسرڈ لٹریچر جو ہے اس کو بھی پڑھ کر اس میں سے کچھ حاصل کر سکتا ہوں، اور جس کو آپ لوگ ابسرڈ لٹریچر نہیں کہتے وہ بھی قابل قدر ہو سکتا ہے۔ صحیح صحیح۔ یہ ایسی گفتگو ہے۔ جی 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 ڈاکٹر تنویر جی، کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟
نہیں صحیح، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن جیسے ابھی عمیر نے یہ بات کہی تھی کہ جو تحریک ہوتی ہے وہ ایبسرڈزم کی تحریک تھی، اس کے بعد آنے والوں کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہے، مطلب جیسے مطلب پیرن ڈیلو کو مثال کے طور پر اس میں نہیں شامل کیا جائے گا، اور کیونکہ وہ ایبسرڈزم کی تحریک سے پہلے کا رائٹر ہے، میں وہ 20s میں یا اس سے بھی پہلے لکھ رہا تھا، مطلب 19th سینچری میں بھی اس نے کچھ لکھا ہوگا. تو جب کہ یہ مطلب پرنٹر تو خیر اس کے بعد آتا ہے، تو کیا اسے دیکھا جاتا ہے، شاید عمر کے پاس کوئی جواب ہے اس کو. تنقید میں ایک ایبسرڈسٹ کے ساتھ، جیسے کہ ہم آیونیسکو کو شامل کرتے ہیں یا سیول بیکٹ کو شامل کرتے ہیں، اس طرح کیا اس کو شامل نہیں کیا جاتا؟ کیوں میں پہلی اگر اچھا مجھے میں اجازت کچھ دیں. حصہ جی عمیر جی. جی باسط صاحب پہلے بات کر لیں پھر میں بات میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ایج کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ٹائم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ابسرڈ لٹریچر جو ہے وہ یہاں سے شروع، اس ایئر سے شروع ہوا. وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے لٹریچر لکھا ہے وہ ابسرڈ نہیں لکھ سکتے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ مثلا ایگزسٹانشلزم کو دیکھیے کہ وہ اس کی ابتدا جو ہے وہ اس میں مارٹن ہائیٹگر اور سارتر کا اہم نام لیا جاتا ہے اور کیرکیگورڈ کا. لیکن اگر ہم دیکھیں تو یورپین قدیم یونانی لٹریچر جو تھا اس میں بھی ہمیں اس بات کی نشانیاں ملیں گی کہ ایگزسٹینشلسٹ ویوز جو تھے، جو بعد میں زیادہ کلیئرلی ہمارے سامنے آئے، وہ اب تک بھی ایگزسٹ کرتے تھے. سو ٹائم کے حوالے سے ان چیزوں کو اس طرح سے باندھا نہیں جا سکتا میرے خیال میں. ہاں، تھینک تو یو. اسی لیے میں نے تو اردو ادب میں سے جو بھی مثالیں دی تھیں وہ اسی لیے دی تھیں کہ ان میں وہ ایلیمنٹس تھے جو ایبسرڈ، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ تحریک کی صورت میں موجود نہیں ہے نا. ہم تو کسی کو بھی مطلب دیکھ سکتے ہیں اور یہ کوشش کر سکتے ہیں ڈھونڈنے کی کہ کیا ان کے اندر اس چیز کے ایلیمنٹ ہیں یا کسی دوسری چیز کے جی ایلیمنٹس ہیں. ہاں جی. صحیح صحیح. عمیر جی پہلی بات تو جو ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی ہیرلڈ پنٹر کے بارے میں، تو جب تھیٹر آف ایبسرڈ میں بات ہوتی ہے تو ہیرلڈ پنٹر ظاہر ہے اس کے چند فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہے. خاص طور پہ اس کا جو پہلا ڈرامہ تھا دا روم، اور اس کے بعد برتھ ڈے پارٹی، اور پھر نو مینز لینڈ. اچھا اگر آپ کبھی تھیٹر آف ایبسرڈ، کیونکہ ڈرامہ رائٹنگ تو باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے، تو تھیٹر آف ایبسرڈ کے اندر جب کیریکٹرز کو پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیریکٹرز کو کس طرح لکھنا ہے، تو اس میں مثال بھی ایک پورا میتھڈ ہے جسے پنٹرز میتھڈ کہا جاتا ہے، کہ جس کے اندر آپ کنفائن کر دیتے ہیں اپنے کیریکٹرز کو ایک خاص اسپیس میں illogical، اور کیونکہ وہ اس اسپیس کے اندر وداؤٹ اینی ریزن ہوتے ہیں تو اس سے وہ ایبسرڈٹی جنم لیتی ہے. تو یہ ایک پوری ٹیکنیک ہے جو پنٹر نے ایجاد کی اور جس کو پنٹر کے نام سے ہی تھیٹر آف ایبسرڈ کے اندر ایکنالج کیا جاتا ہے. تو ایبسرڈسٹ موومنٹ میں آبویسلی ہیرلڈ پنٹر کا بڑا نام ہے. جو باسط صاحب بات کریں وہ ایک الگ بات ہے. دیکھیے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک اس کو ایز اے موومنٹ دیکھنا ہے، ایز اے تحریک دیکھنا ہے. تو جب ہم ایبسرڈزم کو ایز اے لٹریری موومنٹ دیکھیں گے تو پھر ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی کرونالوجی ڈیفائن کرنی پڑے گی. جب ہم اسے ایز اے فلاسفی دیکھیں گے، ایز این اینگل دیکھیں گے، تو پھر تو وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوگا. وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ قدیم یونانی لٹریچر میں آپ کو ایگزسٹینشل ایلیمنٹس بھی مل جاتے ہیں. انفیکٹ قدیم یونانی ڈرامے کے اندر آپ کو تھیٹر آف ایبسرڈ کے ایلیمنٹس بھی مل جائیں گے، لیکن وہ ظاہر ہے تھیٹر آف ایبسرڈ موومنٹ کا حصہ نہیں تھے. وہ جو ایک لٹریری موومنٹ ہوتی ہے وہ ٹائم باؤنڈ ہوتی ہے، البتہ اس کی بھی ٹائم باؤنڈری کوئی بہت زیادہ یوں سمجھیے کہ اسٹرکٹ نہیں ہوتی. یہ نہیں ہم کہیں گے کہ کیونکہ 1961 میں انگلسن کا ایسے چھپا تھا اور پہلی دفعہ ہم نے لفظ سنا تھا تھیٹر آف ایبسرڈ کا
تو اس وجہ سے اس سے پہلے تھیٹر ویب سائٹ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن آپ یہ کہیں گے کہ 20ویں صدی کے اندر پہلے نصف کے دوسرے حصے کے اندر آپ کو ایبسرڈسٹ موومنٹ کا آغاز ملتا ہے. تو اس طرح سے آپ کسی نہ کسی بریکٹ کے اندر اس کو ضرور رکھتے ہیں, کوئی خاص سال ڈیفائن نہیں کرتے. لیکن جب آپ موومنٹ کو ایز اے موومنٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کی کرونالوجی بھی ڈیفائن کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایز اے تھیوری, ایز اے فلسفی اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا. تو یہ دو بس میرے نکات تھے. صحیح. وقت کافی ہو گیا. نجم الحسنین حیدر نے ہینڈ ریس کیا, آپ سوال کر لیں, اس کے بعد ہم نشست کا اختتام کرتے ہیں. جی نجم الحسنین, جی السلام آپ بائک, علیکم. ہاں ہاں کہیے. وعلیکم جی السلام. میں نے صرف اپنا ایک احساس شیئر کرنا تھا. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ باسط میر صاحب نے اینڈ پہ وہ بات ہے وہ کر دی. بات وہی ہے کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو ادب میں اردو ادب جو ہے یہ تو مجھے ایسے لگا جیسے ہم نے کافی سال پہلے نا کوئی انگلش لٹریچر کی کلاس لے رہا ہوں. اس میں سارا وہی باتیں کیسے شروع ہوئی, کیا ہوا, اس کا ہمارا جو اس سے ہمیں کچھ کرنا چاہیے یا ہم نے کیا کیا, یا ہمارا جو مشرقیت ہے جسے احمد حمید صاحب جو ہیں بڑی وجہ ان سے جو محبت کی ہے وہ یہی ہے کہ وزڈم اور ڈیپتھ آف ایسٹ اور پین آف ایسٹ جو ہے اس میں ہمارے پاس تو اس کا خزانہ ہے کہ نفی اسبادہ پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو. ہم نے تو لا کو یہ لا سے نفی سے ہی ایک یہ ساری چیزیں نکلی ہیں نا, یہ جو انگریزوں کی جتنی بھی ہم نے ٹرمز موومنٹس ان کی ریفلیکشن اپنی ایک ایک کہانی میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ تو ایک طاقت ہے. اوورآل یہ لا اور الا ایک ہی چیز ہے. میرا دوست ہے وہ کہتا تھا میں لا پہ بلیو کرتا ہوں, میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں تیرے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, کلمہ بن جاتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ تو لٹریچر تو ایک پوری ایک ایسے ہول ایک چیز ہے, کنیکٹڈ چیز ہے. اور اس کو آپ اگر اپنے ایسٹ میں سے دیکھیں نا تو یہ بہت بڑی طاقت ہے. اور یہ آپ کے اردو لٹریچر میں جیسے ابھی مجھ سے پہلے جو ہیں دوست کہہ رہے تھے کہ یہ واقعی اردو لٹریچر والوں کی یہ کمی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ کام نہیں کیا. لیکن جو باسط میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا یہ جو احساس ہے کہ اس کو ایک طاقت بنانا ہے, یہ تو وہ خالی کاغذ ہے جو قلم کے ہونٹوں کا منتظر ہے. یہ تو وہ زیرو کا نیوکلس ہے جس کے ساتھ ون لگے اور اس کے آپ کے سارا یہ آپ کو دولت سے بھر دے گا. یہ تو کیا کہتے ہیں اس کو, تو اس طرح یہ جو خالی پن نہیں ہے, یہ تو وہ امیجینیشن ہے جو سب سے بڑی طاقت ہے جو بدیت کی گئی ہے انسان کو. اور اس کو خوبصورتی کے ساتھ اگر ایز آرٹ کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے تو یہ بھی اتنا ہی طاقتور ہے, بلکہ یہ زیادہ پاورفل ہے کیونکہ اس سے آپ نقش نکالتے ہیں. نقش سے پہلے کا خیال جو ہے وہ زیادہ لطف دیتا ہے. بس یہی کچھ لا صحیح. یعنی سی بات تھی. شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نجم الحسنین حیدر, آپ کے تاثرات اس حوالے سے. نشست چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہم جتنی دیر گفتگو کریں سے اتنے پہلو نکلتے ہیں کہ یہ ایک نشست میں تو یہ بات نہیں ہو سکتی. لیکن بہرحال ہماری ایک کوشش تھی آج کی نشست میں. میں پہلے تو ڈاکٹر تنویر انجم سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ نشست کو کی جو صدارتی وہ ہے اس کو وہ کریں. اس کے بعد ہم راشد جاوید صاحب سے کہیں گے کہ نشست کا اختتام کرانے کے لیے. جی ڈاکٹر تنویر انجم. تو شکریہ کہ آپ نے یہ نشست جمائی, اور صدارتی باتیں تو میں سب کر چکی ہوں. تو بہرحال بہت اچھی یہ نشست رہی اور سب لوگوں نے میرا خیال ہے بہت اچھی گفتگو کی, اور میرے بھی علم میں کافی اضافہ ہوا. ڈاکٹر عمیر احمد خان, باسط میر صاحب, راشد جاوید صاحب. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, بہت بہت شکریہ. میں راشد جاوید صاحب, جی 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 میں راشد جاوید صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ نشست کے آج کی نشست کا اختتام کریں, کیونکہ
مسعود قمر صاحب آج موجود نہیں ہے، تو مسعود قمر صاحب کی ادب موجودگی ہم محسوس بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ کام راشد جاوید صاحب کریں گے۔ راشد صاحب نشست سے ٹھیک ہے، گران کریں۔ بہت شکریہ۔ تمام جو مہمان ہیں، اسپیکر خاص طور پہ، انہوں نے تو بڑی سیر حاصل گفتگو کی، باسط میر صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے، ملک صاحب نے، اور جن لوگوں نے شرکت کی ان کا بھی بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر صاحبہ جو صدارت کر رہے تھے، تنویر انجم، ان کی تو باتیں جو ہیں وہ ان کی گفتگو کے بعد کافی مسائل جو ہیں میرے ذہن میں جو تھے سوالات، وہ کافی ایڈریس ہو گئے ہیں۔ بلکہ میں تو اب سوچ رہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں ایسی جن کو شاید میں نئے سرے سے جو ہے وہ پڑھوں، جیسے قرۃ العین کا ایک ناول تھا چراغوں کا دھواں، اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ حیدر نام کا ایک کریکٹر تھا، وہ بھی اسی طرح کا تھا۔ اور پھر گوگول کا جو اوور کوٹ ہے وہ اور شاید ورجینیا وولف کا اورلینڈو، یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال ہے کہ مجھے دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، اس نظر سے کہ شاید یہ ایبسرڈ لٹریچر جو ہے اس میں کہیں آتی ہیں۔ تو بہرحال بہت اچھی اور سیر اصل گفتگو رہی، بہت یعنی کچھ جو ہے وہ سمجھنے کو ملا۔ یہ اور بات ہے کہ میں نے پروگرام کی تیاری کے دوران ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی افسانہ نگار ہیں، اس نے کہا کہ ادب تخلیق کرنا جو ہے وہ خود ایک ایبسرڈ بات ہے۔ تو میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں آج کا اجلاس۔ آپ کی نظامت ہمیشہ کی طرح بہت اچھی رہی، اور ناجی احمد کا جو ہے وہ ہمیں ریکارڈنگ کا جو ہے وہ سلسلہ اور ان کی گفتگو بھی۔ تو تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ تمام دوستوں کا۔ آج کی نشست جس میں بہت اور نئے سوالات اٹھ گئے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کسی موضوع پہ ہم آئیں گے اور اس کو بات کریں گے۔ تمام دوستوں کا، باسط میر، عبدالعزیز ملک، ڈاکٹر عمیر احمد خان، اور جو محرک گفتگو رہے راشد جاوید صاحب، اور ڈاکٹر تنویر انجم کا شکریہ، اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ آج اس سیشن میں رہے، ان تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔